35 حبی فی اللہ شیخ شہاب الدین موحد۔ شیخ شہاب الدین غریب طبع اور مخلص اور نیک خیال آدمی ہے، نہایت تنگدستی اور اسر سے اس مسافر خانہ کے دن پورے کر رہا ہے۔ افسوس کہ اکثر دولت مند مسلمانوں نے زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دیا، اور شریعت اسلامی کا یہ پرحکمت مسئلہ کہ یؤخذ من الاغنیاء و یرد الی الفقراء وہیں معطل پڑا ہے۔ اگر دولت مند لوگ کسی پر احسان نہ کریں، صرف فریضہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوں، تاہم ہزارہا روپیہ اسلامی اور قومی ہمدردی کے لیے جمع ہو سکتا ہے، لیکن مال بخیل آگاہ از خاک برآید کہ بخیل در خاک رود۔ 36 حبی فی اللہ میراں بخش ولد بہادر خان کیروی ایک مخلص اور پختہ اعتقاد آدمی ہے۔ اس کے زیادت اعتقاد کا موجب اس نے یہ بیان کیا کہ ایک مجذوب نے اس کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ جو آنے والا تھا وہ یہی ہے، یعنی یہ عاجز، اور یہ خبر اس عاجز کے اظہار دعویٰ سے کئی سال پیشتر وہ سن چکا تھا اور صدہا آدمیوں میں شہرت پا چکے تھے۔ 37 حبی فی اللہ حافظ نور احمد صاحب لدھیانوی۔ حافظ صاحب جوان صالح، بڑے محب اور مخلص اور اول درجہ کا اعتقاد رکھنے والے ہیں، ہمیشہ اپنے مال سے خدمت کرتے رہتے ہیں، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ 38 حبی فی اللہ مولوی محمد مبارک علی صاحب۔ یہ مولوی صاحب اس عاجز کے استاد زادہ ہیں۔ ان کے والد صاحب حضرت مولوی فضل احمد صاحب مرحوم ایک بزرگوار عالم بعمل تھے۔ مجھ کو ان سے از حد محبت تھی، کیونکہ علاوہ استاد ہونے کے وہ ایک باخدا اور صاف باطن اور زندہ دل اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ عین نماز کی حالت میں ہی اپنے محبوب حقیقی کو جا ملے، اور چونکہ نماز کی حالت میں ایک تبتل اور انقطاع کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ان کا واقعہ قابل رشک واقعہ ہے۔ خدا تعالیٰ ایسی موت سب مومنوں کے لیے نصیب کرے۔ مولوی مبارک علی صاحب ان کے خلف رشید اور فرزند کلاں ہیں۔ سیرت اور صورت میں حضرت مولوی صاحب مرحوم سے بہت مشابہ ہیں۔ اس عاجز کے یک رنگ اور پرجوش دوست ہیں، اور اس راہ میں ہر قسم کے ابتلا کی برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بارے میں ایک رسالہ انہوں نے تعریف کیا ہے جو چھپ کر شائع ہو گیا ہے، جس کا نام قول جمیل ہے۔ اس عاجز کا ذکر بھی اس میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ مولوی صاحب موصوف کی حدیث اور تفسیر پر نظر وسیع ہے، اس لیے انہوں نے محدثین کی طرز پر نہایت خوبی اور متانت سے اس رسالہ کو انجام دیا ہے۔ مخالف الرائے مولوی صاحبان جن کو غور اور فکر کرنے کی عادت نہیں، اور جو آنکھ بند کر کے فتوے پر فتوے لکھ رہے ہیں، انہیں مناسب ہے کہ علاوہ اس عاجز کی کتاب ازالہ اوہام کے میرے دوست عزیز مولوی مبارک علی صاحب کے رسالہ کو بھی دیکھیں، اور نیز میرے دوست رفیق سید محمد حسن صاحب امروہوی کے رسالہ اعلام الناس کو بھی ذرا غور سے پڑھیں، اور خدا تعالیٰ کی ہدایت سے ناامید نہ ہوں۔ وہ ان کی حالت بہت خطرناک اور قریب یاس کے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر یک چیز پر قادر ہے۔ مولویوں کا حجاب کفار کے حجاب سے کچھ زیادہ نہیں، پھر کیوں اس سرچشمہ رحمت سے ناامید ہوتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 39 حبی فی اللہ مولوی محمد تفضل حسین صاحب۔ مولوی صاحب ممدوح میرے ساتھ سچے دل سے اخلاص اور محبت رکھتے ہیں۔ میں نے ان کے دل کی طرف توجہ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت نیک فطرت آدمی اور سعیدوں میں سے ہیں، اور قابل ترقی مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اگر وہ بشریت کی کمزوری کی وجہ سے کسی خلجان میں پڑیں تو میں امید نہیں رکھتا کہ اسی میں وہ بند رہ جائیں، کیونکہ ان کی طینت صاف اور فراست ایمانی اور اسلامی نور کا ان کو حصہ ہے، اور کسی امر کے مشتبہ ہونے کے وقت قوت فیصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اس لائق ہیں کہ اگر وہ کچھ عرصہ صحبت میں رہیں تو علمی اور عملی طریقوں میں بہت ترقی کر جائیں۔ مولوی صاحب موصوف ایک بزرگ عارف باللہ کے خلف رشید ہیں، اور پدری نور اپنے اندر مخفی رکھتے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ کسی وقت وہ روحانیت ان پر غالب ہو جائے۔ یہ عاجز جب علی گڑھ میں گیا تھا تو در حقیقت مولوی صاحب بھی میرے جانے کے باعث ہوئے تھے، اور اس قدر انہوں نے خدمت کی کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ کے چندہ میں بھی انہوں نے 2 روپیہ ماہواری مقرر کر رکھے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف اگرچہ تحصیلداری کے عہدہ پر ہیں، مگر ایک بھاری بوجھ عیال کا ان کے سر پر ہے، اور وہ دور و نزدیک کے خویشوں اور اقارب بلکہ دوستوں کی بھی اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہیں، اور درویشوں اور فقیروں اور غریبوں سے بے طبع انس رکھتے ہیں، اور سادہ طبع اور صاف باطن و خیر اندیش آدمی ہیں۔ وہیں ہمدردی اسلام کا جوش پورے طور پر ان میں پایا جاتا ہے۔ جزاہم اللہ خیرہ۔ باقی اسماء بعض مباحین کے یہ ہیں: حبی فی اللہ منشی محمد جلال الدین صاحب میر منشی، حبی فی اللہ میر محمود شاہ صاحب سیالکوٹی، حبی فی اللہ منشی علا بخش صاحب، حبی فی اللہ شیخ فتح محمد صاحب جمونی، حبی فی اللہ مولوی عنایت علی صاحب، حبی فی اللہ شیخ برکت علی صاحب، حبی فی اللہ عبد المجید خان اورنگ آبادی، حبی فی اللہ منشی احمد شاہ صاحب نور پوری،
حبی فی اللہ منشی فیاض علی صاحب، حبی فی اللہ مولوی شیر محمد صاحب حجنی، حبی فی اللہ میاں علی گوہر صاحب، حبی فی اللہ منشی محمد حسین فراد آبادی، حبی فی اللہ میاں عبد الکریم خان صاحب، حبی فی اللہ منشی ہاشم علی صاحب، حبی فی اللہ منشی حبیب الرحمان صاحب، حبی فی اللہ مولوی محمود حسن خان صاحب، حبی فی اللہ مولوی حکیم محی الدین صاحب نربی، حبی فی اللہ مولوی غلام جیلانی صاحب، حبی فی اللہ سردار خان برادر اخویم محمد خان، حبی فی اللہ سید امیر علی صاحب، حبی فی اللہ سید خصلت علی صاحب، حبی فی اللہ مرزا خدا بخش صاحب، حبی فی اللہ میر عنایت علی صاحب، حبی فی اللہ منشی غلام محمد صاحب سیال کوٹی، حبی فی اللہ میاں عطاء الرحمان صاحب دہلوی، حبی فی اللہ مولوی محمد دین صاحب سیال کوٹی، حبی فی اللہ مولوی تاج محمد صاحب سیر ماندی، حبی فی اللہ مولوی نور دین صاحب پکہری، حبی فی اللہ مولوی محمد حسین صاحب متوطن علاقہ ریاست کپورتھلا، حبی فی اللہ مفتی محمد صادق صاحب بھیروی، حبی فی اللہ شیخ چراغ علی صاحب تہوی، حبی فی اللہ مولوی محی الدین صاحب بہوبری، حبی فی اللہ شیخ احمد شاہ صاحب منصور پوری، حبی فی اللہ میاں عبدالحق صاحب متوطن پٹیالہ، حبی فی اللہ مولوی نور محمد صاحب مانگٹی۔ یہ سب صاحب علی حسب مراتب اس عاجز کے مخلص دوست ہیں۔ بعض ان میں سے اعلیٰ درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں، اسی اخلاص کے موافق جو اس عاجز کے مخلص دوستوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں جداگانہ ان کے مخلصانہ حالات لکھتا، انشاءاللہ القدیر کسی دوسرے مقام میں لکھوں گا۔ اب میں اس تذکرہ کو دعا پر ختم کرتا ہوں۔ اے قادر خدا، میرے اس زن کو جو میں اپنے ان تمام دوستوں کی نسبت رکھتا ہوں سچا کر کے مجھے دکھا، اور ان کے دلوں میں تقوی کی سب شاخیں جو اعمال صالحہ کے میووں سے لدی ہوئی ہیں پیدا کر، ان کی کمزوری کو دور فرما اور ان کا سب کسل دور کر دے، اور ان کے دلوں میں اپنی عظمت قائم کر، اور ان میں اور ان کے نفسوں میں دوری ڈال، اور ایسا کر کہ وہ تجھ میں ہو کر بولیں، اور تجھ میں ہو کر سنیں، اور تجھ میں ہو کر دیکھیں، اور تجھ میں ہو کر ہر ایک حرکت سکون کریں۔ ان سب کو ایک ایسا دل بخش جو تیری محبت کی طرف جھک جائے، اور ان کو ایک ایسی معرفت عطا کر جو تیری طرف کھینچ لے ہوئے۔ اے بار خدا، یہ جماعت تیری جماعت ہے، اس کو برکت بخش اور سچائی کی روح ان میں ڈال کہ سب قدرت تیری ہی ہے، آمین۔ اور چندہ دہندوں کے نام مع تفصیل چندہ یہ ہیں۔ یہ فہرست سالانہ چندہ دینے والوں کی ہے۔ ایک میاں عبداللہ پٹواری موضع غوث گڑھ 12 روپے، دو مولوی محمد یوسف صاحب مدرس مدرسہ سنور 6 روپے، تین منشی حشمت اللہ صاحب مدرس مدرسہ سنور 6 روپے، چار منشی ہاشم علی صاحب پٹواری تحصیل برنالہ 6 روپے، پانچ منشی ابراہیم صاحب پٹواری تحصیل بانگر 2 روپے، چھ منشی عبد الرحمان صاحب پٹواری تحصیل سنام 2 روپے، سات منشی احمد بخش صاحب پٹواری تحصیل بانگر 10 روپے، آٹھ منشی ابراہیم ثانی پٹواری تحصیل سرہان 3 روپے، نو منشی غلام قادر صاحب پٹواری تحصیل 2 روپے، 10 منشی محمد فاضل صاحب سکنہ سنور 10 روپے۔ اب ماہوار چندہ دینے والوں کی فہرست 11 اخویم حکیم فضل الدین صاحب بھیروی 5 روپے، 12 میاں الدین صاحب ورزی نویس معرفت حکیم فضل الدین صاحب 10 روپے، 13 میاں نجم الدین عبد الریانہ سکنہ بھیرا امام مسجد دھرخانہ والی 10 روپے، 14 اخویم مولوی حکیم غلام احمد صاحب انجینئر ریاست جموں 2 روپے، 15 اخویم مکرم مولوی حکیم نور دین صاحب معالج ریاست جموں 20 روپے، 16 اخویم سید عبد الحادی صاحب سب اوورسیئر فارکچ 2 روپے، 17 مولوی سید تفضل حسین صاحب تحصیلدار علی گڑھ 2 روپے، 18 اخویم منشی رستم علی صاحب ڈپٹی انسپیکٹر محکمہ ریلوے 2 روپے، 19 اخویم منشی ظفر احمد صاحب 1 روپیہ، 20 اخویم میاں محمد خان صاحب 10 روپے، 21 منشی عبد الرحمان صاحب 10 روپے، 22 منشی حبیب الرحمان صاحب 8 آنے، 23 منشی فیاض علی صاحب 8 آنے، 24 مولوی عبد القادر صاحب مدرس جمال پور ضلع لدھیانہ 2 آنے 6 پائی، 25 منشی محمد بخش صاحب 2 آنے، 26 شیخ چراغ علی صاحب سکنہ تھے غلام نبی 4 آنے، 27 منشی محمد کرم الہی صاحب ریکارڈ کلرک راجپورہ ریاست پٹیالہ 10 روپے، 28 مولوی غلام حسن صاحب مدرس میونسپل بورڈ سکول پشاور 3 روپے، 29 قاضی محمد اکبر خان صاحب نائب تحصیلدار ثوابی 10 روپے۔ خاتمہ۔ ان دوستوں کے لیے جو سلسلہ بیعت میں داخل ہیں، نصیحت کی باتیں۔
عزیزاں بے خلوص و صدق نگشایند راهی را، مصفا قطره باید که تا گوهر شود پیدا. اے میرے دوستو جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو، اور ایک ابتلا کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر یک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ، اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے، اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے۔ اور کچھ آسمانی ابتلا بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ، سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو، یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو، یا گالی کے مقابل پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لعنتیں جمع کر لو، ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدا تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں۔ اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو، اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا کہ تقوی سے۔ تو اے میرے پیارے بھائیو، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ تو تقوی یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ، اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو، اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ، کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر یک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ پھر بعد اس کے کوشش کرو اور نیز خدا تعالیٰ سے قوت اور ہمت مانگو کہ تمہارے دلوں کے پاک ارادے اور پاک خیالات اور پاک جذبات اور پاک خواہشیں تمہارے اعضاء اور تمہارے تمام قوا کے ذریعے سے ظہور پذیر اور تکمیل پذیر ہوں، تا تمہاری نیکیاں کمال تک پہنچے، کیونکہ جو بات دل سے نکلے اور دل تک ہی محدود رہے وہ تمہیں کسی مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتی۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کے جلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور یاد رکھو کہ قرآن کریم میں 500 کے قریب حکم ہے، اور اس نے تمہارے ہر یک عضو اور ہر یک قوت اور ہر یک وضع اور ہر یک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر یک مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے، تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین و لجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا، پر جو غریبی سے گردن جھکاتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا۔ دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو کہ ایسے خیال کے لیے گڑھا درپیش ہے، بلکہ تم اس لیے اس کی پرستش کرو کہ پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے۔ چاہیے پرستش ہی تمہاری زندگی ہو جاوے، اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور محسن حقیقی راضی ہو جاوے، کیونکہ جو اس سے کم تر خیال ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے۔ خدا بڑی دولت ہے، اس کے پانے کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بڑی مراد ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے جانوں کو فدا کرو،
عزیزو، خدا تعالیٰ کے حکموں کو بے قدری سے نہ دیکھو، موجودہ فلسفہ کی زہر تم پر اثر نہ کرے، ایک بچے کی طرح بن کر اس کے حکموں کے نیچے چلو، نماز پڑھو، نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا نہ کر کہ گویا تو ایک رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہری وضو کرتے ہو ایسا ہی ایک باطنی وضو بھی کرو، اور اپنے اعضاء کو غیر اللہ کے خیال سے دھو ڈالو۔ تب ان دونوں وضوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو، اور رونا اور گڑ گڑانا اپنی عادت کر لو تا تم پر رحم کیا جائے۔ سچائی اختیار کرو، سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ کیا انسان اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا اس کے آگے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ نہایت بدبخت آدمی اپنے فاسقانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں، تب وہ بہت جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے، اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک ابلیس ہے جو ایمانی نور کو نہایت درجہ گھٹا دیتا ہے اور بے باکیاں پیدا کرتا ہے اور قریب قریب دہریت کے پہنچاتا ہے۔ تو تم اس سے اپنے تئیں بچاؤ اور ایسا دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین ہو، اور بغیر چون چرا کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ، جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچانا چاہتی ہیں، ان کی طرف کان دھرو اور ان کے موافق اپنے تئیں بناؤ۔ قرآن شریف انجیل کی طرح تمہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ نامحرم عورتوں یا ایسوں کو جو عورتوں کی طرح محل شہوت ہو سکتی ہیں، شہوت کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ اس کی کامل تعلیم کا یہ منشا ہے کہ تو بغیر ضرورت نامحرم کی طرف نظر مت اٹھا، نہ شہوت سے اور نہ بغیر شہوت، بلکہ چاہیے کہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے تئیں ٹھوکر سے بچاوے تا تیری دلی پاکیزگی میں کچھ فرق نہ آوے۔ تو تم اپنے مولا کے اس حکم کو خوب یاد رکھو اور آنکھوں کے زنا سے اپنے تئیں بچاؤ، اور اس ذات کے غضب سے ڈرو جس کا غضب ایک دم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ قرآن شریف یہ بھی فرماتا ہے کہ تو اپنے کانوں کو بھی نامحرم عورتوں کے ذکر سے بچا، اور ایسا ہی ہر یک ناجائز ذکر سے۔ مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ۔ قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں، ایک توحید و محبت و اطاعت باری عز اسمہ، دوسری ہمدردی اپنے بھائیوں اور اپنے بنینوں کی، اور ان حکموں کو اس نے 3 درجہ پر منقسم کیا ہے، جیسا کہ استعدادیں بھی 3 ہی قسم کی ہیں، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پہلے طور پر اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مری رکھو، ظالم نہ بنو، بس جیسا کہ در حقیقت وجود اس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت اور ربوبیت خاصہ کے ہر یک حق اسی کا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اس کی پرستش میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ربوبیت میں شریک مت کرو، اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض تھی۔ پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو تو احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدب بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔ آج اس کے ایتاء ذی القربی کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری فرما برداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جائے، اور تم اس کو ایسے جگری تعلق سے یاد کرو کہ جیسے مثلاً تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے
کہ جیسے مثلاً بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسرے طور پر جو ہمدردی بنی نوع سے متعلق ہے، اس آیت کے یہ معنی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو۔ اور اگر اس درجہ سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے اور اس کی آزار کی عوض میں تو اس کو راحت پہنچاوے اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے۔ پھر بعد اس کے ایتائے ذی القربیٰ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع کی خیر خواہی بجا لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، بلکہ طبی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو، جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجہ پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کی شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو۔ عزیزو، اپنے سلسلے کے بھائیوں سے جو میری اس کتاب میں درج ہیں باستثناء اس شخص کے بعد اس کے خدا تعالیٰ اس کو رد کر دے وے، خاص طور سے محبت رکھو، اور جب تک کسی کو نہ دیکھو کہ وہ اس سلسلہ سے کسی مخالفانہ فعل یا قول سے باہر ہو گیا، تب تک اس کو اپنا ایک عضو سمجھو۔ لیکن جو شخص مکاری سے زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی بدعہدیوں یا کسی قسم کے جور و جفا سے اپنے کسی بھائی کو آزار پہنچاتا ہے یا وساوس و حرکات مخالف عہد بیت سے باز نہیں آتا، وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے اس سلسلے سے باہر ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ چاہیے کہ اسلام کی ساری تصویر تمہارے وجود میں نمودار ہو اور تمہاری پیشانیوں میں اثر سجود نظر آوے، اور خدا تعالیٰ کی بزرگی تم میں قائم ہو۔ اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک جہان نقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگز اس کو قبول نہ کرو، اور یقیناً سمجھو کہ عقل نے لغزش کھائی ہے۔ توحید پر قائم رہو اور نماز کے پابند ہو جاؤ، اور اپنے مولا حقیقی کے حکموں کو سب سے مقدم رکھو، اور اسلام کے لیے سارے دکھ اٹھاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بیرونی شہادتیں، بات ختم کتاب، بعض شہادتیں ہم کو ملی، مناسب سمجھ کر ان کو کتاب کے ساتھ شامل کر دیا۔ ایک یہ کہ کوہ نور 1 اگست 1891 اور نور افشاں 30 جولائی 1891 میں بحوالہ اخبار عام لکھا ہے کہ حال میں امریکہ کے ایک بڑے پادری صاحب پر وہاں کے لوگوں نے کفر کا الزام لگایا ہے۔ وجہ کفر یہ ہے کہ اسے مسیح کے معجزات اور جسمانی طور پر زندہ ہونے مسیح کا اعتقاد نہیں ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا پادری اسی فرقہ میں سے ہے کہ جو عیسائیوں کے اس عقیدہ سے پھر گیا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور پھر دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ سو یہ ایک بیرونی شہادت ہے جو خدا تعالیٰ نے سازش کے دعویٰ پر قائم کی، اور عیسائیوں کے ایک محقق پادری سے جو درجہ کی روح سے ایک بڑا پادری ہے وہی اقرار کروایا، جس کی نسبت اس سازش کو الہامی خبر دی گئی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دوسری یہ کہ ایک بزرگ حاجی ارمین شریفین عبد الرحمن نام، جنہوں نے 2 حج کیے ہیں، مرید خاص حضرت حاجی منشی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور ساکن لدھیانہ، جو مرد پیر بعمر قریب 80 سال کے ہیں، اپنی ایک رویا میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے جس روز مولوی محمد حسین صاحب کی آپ سے یعنی اس سازش سے بحث ہوئی تھی، رات کو خواب میں دیکھا کہ میاں صاحب مرحوم یعنی حاجی احمد جان صاحب نے مجھے اپنے مکان پر بلایا ہے۔ چنانچہ میں گیا اور ہم 5 آدمی ہو گئے اور سب مل کر حضرت خواجہ اویس قرنی کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت اویس قرنی خرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے ہم سب اور اویس قرنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور اویس قرنی نے وہ خرقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور عرض کی کہ آج اس خرقہ کی توہین ہوئی اور اس کی حرمت آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی کی طرف سے تھا، میں صرف ایلچی تھا۔ تب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ، اور بائیں طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور سامنے آپ یعنی یہ عاجز کھڑا ہے، اور ایک طرف مولوی محمد حسین کھڑا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہوتی کہ وہ فوت شدہ لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا اور میں بھیجا جاتا
تو مجھ سے بھی دنیا کے لوگ یوں ہی پیش آتے جیسا کہ ان کے ساتھ آئے، بریکٹ میں ہے یعنی ساجد کے ساتھ۔ پھر میاں صاحب مرحوم نے مجھے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بالوں کو دیکھ۔ تب میں نے ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھے ہو گئے، اور جب ہاتھ اٹھایا تو کنڈل پڑ گئے۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ان کی آنکھوں کی طرف۔ جب میں نے دیکھا تو آنکھیں شربتی تھیں اور رنگ نہایت سفید جو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہی حلیہ ہے، مگر وہ مسیح موعود جس کے آنے کا وعدہ تھا اس کا حلیہ وہی ہے جو تم دیکھتے ہو، اور آپ کی طرف اشارہ کیا یعنی ساجد کی طرف۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور دل پر اس رویا کا اثر تار برقی کی طرف آیا۔ تیسرے یہ کہ حبی فی اللہ میاں عبدالحکیم خان صاحب اپنے رسالہ ذکر الحکیم کے صفحہ 38 میں لکھتے ہیں کہ میں ماہ ستمبر 1890 میں بموقع تعطیلات موسمی تراوڑی میں مقیم تھا۔ اس جگہ میں نے متواتر 3 یا 4 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے خواب میں سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں یہ خبر سن کر حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کے واسطے چلا۔ جب آپ کی محفل میں پہنچا تو میں نے سب پر سلام کہا اور پوچھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں مرزا یوسف بیگ صاحب سامانوی جو مرزا صاحب کے مریدوں میں سے ہیں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتلایا۔ میں ادب سے مسیح علیہ السلام کی طرف چلا، مگر جب دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو مرزا غلام احمد صاحب ایک عجیب وجیح، حسین اور شاندار صورت میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ خواب میں نے حافظ عبدالغنی صاحب سے جو تراوڑی میں ایک مسجد کا امام ہے بیان کی تھی، اور مرزا صاحب نے ابھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مشتہر نہیں کیا تھا۔ یہ شہادتیں ہیں جو رسالہ کے ختم ہونے کے بعد ہم کو ملی۔ ایسا ہی ایک اعتراض بھی اس رسالہ کے ختم ہونے کے بعد پیش کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسیح دجال کے گدھے سے مراد یہی ریل گاڑی ہے تو اس ریل پر تو نیک و بد دونوں سوار ہوتے ہیں، بلکہ جس کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے وہ بھی سوار ہوتا ہے، پھر یہ دجال کا گدھا کیوں کر ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ بوجہ ملکیت اور قبضہ اور تصرف تام اور ایجاد دجالی گروہ کے یہ دجال کا گدھا کہلاتا ہے، اور اگر عارضی طور پر کوئی اس سے نفع اٹھاوے تو اس سے وہ اس کا مالک یا موجد ٹھہر نہیں سکتا۔ خر دجال کی اضافت ملکی ہے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ دجال کی مملوکات و مصنوعات میں سے بھی مومنوں کو نفع پہنچاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا انبیاء کفار کی مملوکات و مصنوعات سے نفع نہیں اٹھاتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خچر کی سواری کرتے تھے، حالانکہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ گدھے سے گھوڑی ملانا ممنوع ہے۔ ایسے ہی بہت نمونے پائے جاتے ہیں، ماں سوائے اس کے جب مسیح موعود قاتل دجال ہے یعنی روحانی طور پر، تو وہ موجب حدیث من قتل قتیلاً کہ جو کچھ دجال کا ہے وہ مسیح کا ہے، علاوہ اس کے مسلم کی حدیث میں جو ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ عیسیٰ کے آنے کی یہ نشانیاں لکھی ہیں: لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا وَلَيُكَسِّرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ وَلَيُزْعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، یعنی عیسیٰ حکم اور عدل ہونے کی حالت میں اترے گا، اس طرح پر کہ مسلمانوں کے اختلافات پر حق کے ساتھ حکم کرے گا اور عدل کو زمین پر قائم کر دے گا، صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا۔ اس کے آنے کا ایک یہ نشان ہوگا کہ جوان اونٹنیاں جو بار برداری اور سواری کا بخوبی کام دیتی ہیں چھوڑ دی جائیں گی، پھر ان پر سواری نہیں کی جائے گی۔ اب واضح ہو کہ یہ ریل گاڑی کی طرف اشارہ ہے، جس نے تمام سواریوں سے قریباً نوع انسان کو فارغ کر دیا ہے، اور جو تمام دنیا کے 70,000 میل میں پھر گئی ہے، اور ہندوستان کے 16,000 میل میں، کیونکہ عرب میں اعلیٰ درجہ کی سواری جو ایک عربی کے تمام گھر کو اٹھا سکتی ہے اونٹنی کی سواری ہے، جو بار برداری اور مسافت کے طے کرنے میں تمام سواریوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا تا اعلیٰ کے ذکر کرنے سے ادنا خود اس کے ضمن میں آ جائے۔ پس فرمایا کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت میں یہ سب سواریاں بے قدر ہو جائیں گی اور کوئی ان کی طرف التفات نہیں کرے گا، یعنی ایک نئی سواری دنیا میں پیدا ہو جائے گی جو دوسری تمام سواریوں کی وقت کھو دے گی۔ اب اگر عموماً تمام لوگ اس ریل گاڑی پر سوار نہ ہوں تو یہ پیش گوئی ناقص رہتی ہے۔ اس جگہ یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلم کی حدیث سے جو فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے ثابت ہوتا ہے جو دجال ہندوستان سے نکلنے والا ہے، جس کا گدھا دخان کے زور سے چلے گا جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے، اور ایسا ہی مسیح بھی اسی ملک میں اول ظہور کرے گا
گو بعد میں مسافر کے طور پر کسی اور ملک دمشق وغیرہ میں نزول کرے۔ نزول کا لفظ جو دمشق کے ساتھ لگایا گیا ہے خود دلالت کر رہا ہے جو دمشق میں اس کا آنا مسافرانہ طور پر ہوگا، اور اصل ظہور کسی اور ملک میں، اور ظاہر ہے کہ جس جگہ دجال ظہور کرے اسی جگہ مسیح کا آنا ضروری ہے، کیونکہ مسیح دجال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال خود نہیں نکلے گا بلکہ اس کا کوئی مثیل نکلے گا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں: الا انه فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما هو واوما بیدیہ الی المشرق، رواہ مسلم۔ یعنی خبردار ہو، کیا دجال بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ نہیں، وہ نہیں نکلے گا بلکہ اس کا مثیل نکلے گا، اور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمیم داری کا خیال تو یہ تھا کہ دجال بحر شام میں ہے، یعنی اس طرف کسی جزیرہ میں، کیونکہ تمیم نصرانی ہونے کے زمانہ میں اکثر ملک شام کی طرف جاتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو رد کر دیا اور فرمایا کہ وہ مشرق کی کسی خاص طرف سے نکلے گا، اور ممالک مشرقیہ میں ہندوستان داخل ہے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ اس خبر تمیم داری کی تصدیق کے بارے میں ایسے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہرگز نہیں نکلے جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمیم داری کے دجال کا وجود یقین کر لیا تھا، بلکہ اس بات کی تصدیق پائی جاتی ہے کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ماں سوا اس کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ تصدیق وحی کی روح سے ہے، اور جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اخبار و حکایات بیان کردہ تصدیق کرتے تھے اس کے لیے یہ ضرور نہیں ہوتا تھا کہ وہ تصدیق وحی کی روح سے ہو، بلکہ بسا اوقات محض مخبر کے اعتبار کے خیال سے تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخبر کی خبر کو صحیح سمجھا اور بعد ازاں وہ خبر غلط نکلی، بلکہ بعض وقت ایک مخبر کے اعتبار پر یہ خیال کیا گیا کہ دشمن چڑھائی کرنے والا ہے اور پیش قدمی کے طور پر اس پر چڑھائی کر دی گئی، لیکن آخر کار وہ خبر غلط نکلی۔ انبیاء لوازم بشریت سے بالکل الگ نہیں کیے جاتے، ہاں وحی الہی کے پہنچانے میں محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ قصہ تمیم داری والا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وحی کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کی تصدیق کی، اور حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ اس خیال پر دلالت کر سکے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جس قدر تصدیق اس قصہ کی پائی جاتی تھی وہ تصدیق وحی کی روح سے ہرگز نہیں، بلکہ محض عقلی طور پر اعتبار راوی کے لحاظ سے ہے، کیونکہ تمیم داری اس قصہ کے بیان کرنے کے وقت مسلمان ہو چکا تھا اور بوجہ مشرف با اسلام ہونے کے اس لائق تھا کہ اس کے بیان کو عزت اور اعتبار کی نظر سے دیکھا جائے۔ واللہ عالم بالصواب، وهذا آخر ما ردنا فی هذا الباب، والحمد للہ اولا وآخرا وإلیہ المرجع والمآب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی۔ گزارش ضروری بخدمت ان صاحبوں کے جو بیعت کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ اے اخوان مومنین، ایدکم اللہ بروح منہ، آپ سب صاحبوں پر جو اس عاجز سے خالصاً لطلب اللہ بیعت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے: تاریخ خاضہ سے جو 4 مارچ 1899 ہے، 25 مارچ تک یہ عاجز لدھیانہ محلہ جدید میں مقیم ہے۔ اس عرصہ میں اگر کوئی صاحب آنا چاہیں تو لدھیانہ میں 20 تاریخ کے بعد آ جائیں، اور اگر اس جگہ آنا موجب حرج و دقت ہو تو 25 مارچ کے بعد جس وقت کوئی چاہے قادیان میں بعد اطلاع دہی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہو جاوے۔ مگر جس مدعا کے لیے بیعت ہے، یعنی حقیقی تقوی اختیار کرنا اور سچا مسلمان بننے کے لیے کوشش کرنا، اس مدعا کا خوب یاد رکھے اور اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر تقوی اور سچا مسلمان بننا پہلے ہی سے شرط ہے تو بعد اس کے بیعت کی کیا حاجت ہے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیعت اس غرض سے ہے کہ تا وہ تقوی کے جو اول حالت میں تکلف و تسنع سے اختیار کی جاتی ہے دوسرا رنگ پکڑے، اور ببرکت توجہ صادقین و جذبہ کاملین طبیعت میں داخل ہو جائے اور اس کا جز بن جائے، اور وہ مشکاتی نور دل میں پیدا ہو جاوے کہ جو عبودیت اور ربوبیت کے باہم تعلق شدید سے پیدا ہوتا ہے، جس کو متصوفین دوسرے لفظوں میں روح قدس بھی کہتے ہیں، جس کے پیدا ہونے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی ایسی بالطبع بری معلوم ہوتی ہے
جیسے وہ خود خدا تعالیٰ کی نظر میں بری و مکروہ ہے، اور نہ صرف خلق اللہ سے انقطاع میسر آتا ہے بلکہ بجوز خالق و مالک حقیقی ہر یک موجود کو کل عدم سمجھ کر فنا نظری کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس نور کے پیدا ہونے کے لیے ابتدائی اتقاء جس کو طالب صادق اپنے ساتھ لاتا ہے شرط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی علت غائب بیان کرنے میں فرمایا ہے ہدی للمتقین، یہ نہیں فرمایا کہ ہدی للفاسقین یا ہدی للکافرین۔ ابتدائی تقوی جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آ سکتا ہے، وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سعیدوں کی خلقت میں رکھا گیا ہے، اور ربوبیت اولا اس کی مربی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا تولد ہے، مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عبودیت خالصہ تامہ اور ربوبیت کاملہ مستجمعہ کے پورے جوڑ و اتصال سے بطرز ثم انشاناہ خلقا آخر کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ربوبیت ثانیہ ہے جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے جو خلق جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثالث پاتا ہے۔ فتدبر، یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں واضح ہو کہ وہ القائے رب کریم و جلیل جس کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کو انواع و اقسام کے اختلافات اور غل اور حق اور نزاع اور فساد اور کینہ اور بغض سے جس نے ان کو بے برکت و نکما و کمزور کر دیا ہے نجات دے کر فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کا مصداق بنا دے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض فوائد و منافع بیعت کے جو آپ لوگوں کے لیے مقدر ہیں اس انتظام پر موقوف ہیں کہ آپ سب صاحبوں کے اسماء مبارکہ ایک کتاب میں باقاعدہ بلدیت و سکونت مستقل و عارضی طور پر ماں کسی قدر کیفیت کے اگر ممکن ہو اندراج پاویں، اور پھر جب وہ اسماء مندرجہ کسی تعداد موضوع تک پہنچ جائیں تو ان سب ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے اور چھپوا کر ایک ایک کاپی اس کی تمام بیعت کرنے والوں کی خدمت میں بھیجی جائے، اور پھر جب دوسرے وقت میں نئی بیعت کرنے والوں کا ایک معتدب گروہ ہو جائے تو ایسا ہی ان کے اسماء کی بھی فہرست تیار کر کے تمام مبائین یعنی داخلین بیعت میں شائع کی جائے، اور ایسا ہی ہوتا رہے جب تک ارادہ الہی اپنے اندازہ مقدر تک پہنچ جائے۔ یہ انتظام جس کے ذریعے سے راست بازوں کا گروہ کثیر ایک ہی سلک میں منسلک ہو کر وحدت مجموعی کے پیرایہ میں خلق اللہ پر جلوہ نما ہوگا اور اپنی سچائی کے مختلف المخرج شعاؤں کو ایک ہی خط ممتد میں ظاہر کرے گا، خداوند عز و جل کو بہت پسند آیا ہے، مگر چونکہ یہ کارروائی بجوز اس کے بآسانی و صحت انجام پذیر نہیں ہو سکتی کہ خود مبائین اپنے ہاتھ سے خوش خط قلم سے لکھ کر اپنا تمام پتہ و نشان بتفصیل مدرجہ بالا بھیج دیں، اس لیے ہر ایک صاحب کو جو صدق دل اور خلوص تام سے بیعت کرنے کے لیے مستعد ہیں تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ تحریر خاص اپنے پورے نام و ولدیت و سکونت مستقل و عارضی سے اطلاع بخشیں یا اپنے حاضر ہونے کے وقت یہ تمام امور درج کرا دیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کا مرتب و شائع ہونا اس میں تمام بیعت کرنے والوں کے نام و دیگر پتہ و نشان درج ہو انشاءاللہ القدیر بہت سی خیر و برکت کا موجب ہوگا۔ اذاں جملہ ایک بڑی عظیم الشان بات یہ ہے کہ اس ذریعے سے بیعت کرنے والوں کا بہت جلد باہم تعارف ہو جائے گا اور باہم خط و کتابت کرنے اور افادہ و استفادہ کے وسائل نکل آئیں گے، اور غائبانہ ایک دوسرے کو دعائے خیر سے یاد کریں گے، اور نیز اس باہمی شناسائی کی روح سے ہر ایک محل و موقع پر ایک دوسرے کی ہمدردی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کی غمخواری میں یاران موافق و دوستان صادق کی طرح مشغول ہو جائیں گے، اور ہر ایک کو ان میں سے اپنے ہم ارادت لوگوں کے ناموں پر اطلاع پانے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے روحانی بھائی دنیا میں کس قدر پھیلے ہوئے ہیں اور کن کن خداداد فضائل سے متصف ہیں، تو یہ علم ان پر ظاہر کرے گا کہ خدا تعالیٰ نے کس خارق عادت طور پر اس جماعت کو تیار کیا ہے اور کس سرعت اور جلدی سے دنیا میں پھیلایا ہے، اور اس جگہ اس وصیت کا لکھنا بھی موضوع معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے بھائی سے بکمال ہمدردی و محبت پیش آوے اور حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ان کا قدر کرے، ان سے جلد صلح کر لیوے اور دلی غبار کو دور کر دیوے اور صاف باطن ہو جاوے اور ہرگز ایک ذرہ کینہ اور بغض ان سے نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی عمدن ان شرائط کی خلاف ورزی کرے جو اشتہار 12 جنوری 1899 میں مندرج ہیں اور اپنی بے باکانہ حرکات سے باز نہ آوے تو وہ اس سلسلہ سے خارج شمار کیا جاوے گا۔ یہ سلسلہ بیعت محض
بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے۔ یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، اس جماعت کے نیک اثر سے جیسے عامہ خلائق منتفع ہوں گی، ایسا ہی اس پاک باطن جماعت کے وجود سے گورنمنٹ برطانیہ کے لیے انواع و اقسام کے فوائد متصور ہوں گے، جن سے اس گورنمنٹ کو خداوند عز و جل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پرانا جملہ ایک یہ کہ یہ لوگ سچے جوش اور دلی خلوص سے اس گورنمنٹ کے خیر خواہ اور دعاگو ہوں گے، کیونکہ وہ موجود تعلیم اسلام جس کی پیروی اس گروہ کا عین مدعا ہے، حقوق عباد کے متعلق اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کی بات اور خبث اور ظلم اور پلید راہ نہیں کہ انسان جس سلطنت کے زیر سایہ بامن و عافیت زندگی بسر کرے اور اس کی حمایت سے اپنے دینی اور دنیاوی مقاصد میں بآزادی کوشش کر سکے، اسی کا بدخواہ و بد اندیش ہو، بلکہ جب تک ایسی گورنمنٹ کا شکر گزار نہ ہو تب تک خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ پھر دوسرا فائدہ اس بابرکت گروہ کی ترقی سے گورنمنٹ کو یہ ہے کہ ان کا عملی طریق موجب انسداد جرائم ہے، فتفکروا وتأملوا۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آ سکے، اور ایک کاہل اور بخیل اور بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ و نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گدھینوں کی طرح ان کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں، اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ غرض نہیں، اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو ان کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہراوے، اور اس قدوس جلیل الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں، اور ان کی آلودگی کے ازالہ کے لیے رات دن کوشش کرتا رہوں، اور ان کے لیے وہ نور مانگوں جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور باتباع خدا تعالیٰ کی راہوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ان کے لیے وہ روح قدس طلب کروں جو ربوبیت تامہ اور عبودیت خالصہ کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس روح خبیث کی تکفیر سے ان کی نجات چاہوں کہ جو نفس امارہ اور شیطان کے تعلق شدید سے جنم لیتی ہے۔ تو میں بتوفیق ہی تعالیٰ کاہل اور سست نہیں رہوں گا، اور اپنے دوستوں کی اصلاح طلبی سے جنہوں نے اس سلسلے میں داخل ہونا بصدق قدم اختیار کر لیا ہے غافل نہیں ہوں گا، بلکہ ان کی زندگی کے لیے موت تک دریغ نہیں کروں گا، اور ان کے لیے خدا تعالیٰ سے وہ روحانی طاقت چاہوں گا جس کا اثر برقی مادہ کی طرح ان کے تمام وجود میں دوڑ جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے لیے کہ جو داخل سلسلہ ہو کر صبر سے منتظر رہیں گے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلاوے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا، اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیست سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا۔ وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیش گوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔
فالحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا اسلمنا لہو ہو مولانا فی الدنیا والآخرہ نعم المولا و نعم النصیر۔ خاکسار غلام احمد، لدھیانہ، محلہ جدید، متصل مکان عقی مکرمی، منشی حاجی احمد جان صاحب مرحوم مغفور، 4 مارچ 1899۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ تکمیل تبلیغ، مضمون تبلیغ جو ساجد نے اشتہار 1 دسمبر 1888 میں شائع کیا ہے، جس میں بیعت کے لیے حق کے طالبوں کو بلایا ہے، اس کی مجمل شرائط کی تشریح یہ ہے: اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے۔ دوم، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر یک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو ہر روز اپنا ورد بنائے گا۔ چہارم، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم، یہ کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا اور ہر یک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آئے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کر لے گا اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنی ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نام، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ دہم، یہ کہ ساجد سے عقد اخوت محض للہ باقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو بیعت کرنے والوں کے لیے ضروری ہیں، جن کی تفصیل 1 دسمبر 1888 کے اشتہار میں نہیں لکھی گئی۔ اور الہامات جو اس بارے میں آج تک ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدائے تعالیٰ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بھرا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے، خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔ پھر ان دنوں کے بعد جب لوگ مسیح موعود کے دعوی سے سخت اطلاع میں پڑ گئے، یہ الہامات ہوئے: الذین تابوا واصلحوا اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، امم یسرنا لهم الہدی وامم حق علیہم العذاب ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین ولقید اللہ اکبر وان یتخذونک الا ہزوا اھذا الذی بعث اللہ قل ایھا الکفار انی من الصادقین فانتظروا آیاتی حتی حین سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حجۃ قائمۃ وفتح مبین ان اللہ یفصل بینکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون نريد أن ننزل عليك أسرارا من السماء ونمزق الأعداء كل ممزق ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون سلطنا كرابا عليك وغيظنا سباعا من قولك وفتناك فتونا ولا تحزن على الذي قالوا إن ربك لبالمرصاد حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يؤتى له الملك العظيم ويفتح على يده الخزائن وتشرق الارض بنور ربها ذلك فضل اللہ
وفی اعینکم عجیب، یعنی جو لوگ توبہ کریں گے اور اپنی حالت کو درست کر لیں گے تب میں بھی ان کی طرف رجوع کروں گا، اور میں تواب اور رحیم ہوں۔ بعض گروہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے ہدایت کو آسان کر دیا، اور بعض وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہوا، وہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے، اور وہ خیر الماکرین ہے، اور اس کا مکر بہت بڑا ہے، اور تجھے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے جو مبعوث ہو کر آیا ہے؟ ان کو کہہ دے کہ اے منکرو، میں صادقوں میں سے ہوں، اور کچھ عرصہ کے بعد تم میرے نشان دیکھو گے، ہم انہی کے ارد گرد اور خود انہی میں اپنے نشان دکھائیں گے، حجت قائم کی جائے گی اور فتح کھلی کھلی ہوگی، خدا تم میں فیصلہ کر دے گا، وہ کسی جھوٹے حد سے بڑھنے والے کا رہنما نہیں ہوتا۔ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر خدا اسے پورا کرے گا، اگرچہ منکر لوگ کراہت ہی کریں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کچھ اسرار تیرے پر آسمان سے نازل کریں اور دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ باتیں دکھا دیں جن سے وہ ڈرتے ہیں۔ ہم نے کتوں کو تیرے پر مسلط کیا اور درندوں کو تیری بات سے غصہ دلایا، اور سخت آزمائش میں تجھے ڈال دیا، تو تو ان کی باتوں سے کچھ غم نہ کر، تیرا رب گھات میں ہے۔ وہ خدا جو رحمان ہے، وہ اپنے خلیفہ سلطان کے لیے مندرجہ ذیل حکم صادر کرتا ہے کہ اس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا، اور خزائن علوم و معارف اس کے ہاتھ پر کھولے جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور تمہاری آنکھوں میں عجیب۔ اس جگہ بادشاہت سے مراد دنیا کی بادشاہت نہیں، اور نہ خلافت سے مراد دنیا کی خلافت، بلکہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت اور معارف الہی کے خزانے ہیں، جن کو بفضل ہی تعالیٰ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ 31 جولائی 1891 کا بمقام لدھیانہ مباحثہ، اور حضرت مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کا واقعات کے برخلاف اشتہار۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا اشتہار مورخہ 1 اگست 1891 میری نظر سے گزرا، جس کے دیکھنے سے مجھے سخت تعجب ہوا کہ مولوی صاحب نے کیسی بے باکی سے اپنے اس اشتہار کو سراسر افتراءات اور اکاذیب سے بھر دیا ہے۔ وہ نہایت چالاکی سے شرائط شکنی کا الزام میرے ذمہ لگاتے ہیں، لیکن اصل حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک دن بھی شرائط مقررہ پر قائم نہیں رہ سکے۔ چنانچہ وہ اکثر برخلاف شرط قرار یافتہ کے اول مضمون مباحثہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر پھر دوسرے سے لکھوا کر اور جا بجا کم و بیش کر کے تحریر ثانی کو دیتے رہے ہیں، اور اگر ان کی اول تحریر اور ثانی کا مقابلہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہوگا کہ تحریر ثانی میں بہت کچھ تصرف ہے جو طریق دیانت اور امانت سے بالکل بعید تھا۔ یہ ان کی پہلی عہد شکنی ہے جو اخیر تک ان سے ظہور میں آتی گئی۔ پھر دوسری عہد شکنی یہ کہ انہوں نے پہلے ہی سے یہ عادت ٹھہرا لی کہ سنانے کے وقت تحریر سے تجاوز کر کے بہت کچھ واعظ کے طور پر صرف زبانی کہتے رہے، جس کا کوئی نام و نشان تحریر میں نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنی وہ تحریر جو 76 صفحہ کی تھی سنائی تو بکلی شرطوں کو توڑ کر زبانی واعظ شروع کر دیا، اور ان زبانی کلمات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں حدیثوں کے تعارض کو ایک دم میں رفع کر سکتا ہوں، ابھی رفع کر سکتا ہوں، اور ساتھ اس کے بہت سی تیزی اور خلاف تہذیب اور چالاکی کی باتیں تھیں جن میں بار بار یہ جتلانا انہیں منظور تھا کہ یہ شخص نافہم ہے، نادان ہے، جاہل ہے، لیکن اس عاجز نے ان کی تمام دل آزار باتوں پر صبر کیا اور ان کی عہد شکنی پر بھی تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا تا گریز اور التواء بحث کے لیے ان کو کوئی حیلہ ہاتھ نہ آ جائے۔ وہ قسم کھا کر بیان کریں، میں قبول کر لوں گا کہ کیا ان کی اس عہد شکنی سے پہلے کوئی ایک ذرہ خلاف عہد بات مجھ سے بھی ظہور میں آئی، اور اگرچہ مجھے خوب معلوم تھا کہ ایک غیر ضروری بحث طول پکڑتی جاتی ہے، اور باوجود کہ امور مستفسرہ کا جواب شافی کافی دیا گیا ہے، پھر بھی مولوی صاحب صرف اصل بحث کو ٹالنے کی غرض سے تمہیدی امور کی بے سود دم کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہی رہا کہ اگر میں نے کچھ بھی بات کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی صاحب ایک بہانہ تراش کر اپنے گھر کی طرف سے دھاریں گے۔ حاضرین مجلس جو میرے اور مولوی صاحب کے مباحثات کو دیکھتے رہے ہیں محض للہ شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے ان کی سخت زبانیوں پر بھی جو میرے بالمواجہ ان سے ظہور میں آتی رہیں بہت صبر کیا، اور ہر ایک وقت جو انہوں نے میرا نام جاہل یا نادان رکھا تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ سچ تو ہے بجز خداوند علیم مطلق کے کون ہے جو دانا کہلا سکتا ہے، اور اگر انہوں نے مجھے مفتری کہا تو میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ پہلے بھی خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو یہی کہا گیا ہے
اور اگر انہوں نے مجھے کاذب کاذب کر کے پکارا تو میں نے اپنے دل پر قرآن کریم کی آیتیں عرض کیں کہ دیکھ پہلے راست باز بھی کاذب کاذب کر کے پکارے گئے ہیں۔ غرض اسی طرح میں نے صبر سے 11 روز گزارے اور شہر میں ان کی بد زبانی کا شور پڑ گیا، اور جس روز انہوں نے 76 صفحہ کا جواب سنایا اور بہت کچھ بد زبانی اور چالاکی کی باتیں خارج از تحریر بیان کی، تو اس وقت میں نے ایک مجمع کثیر کے روبرو، جس میں ان کے خاص دوست مولوی محمد حسن صاحب رئیس لدھیانہ بھی تھے، انہیں کہہ دیا کہ آج پھر آپ نے عہد شکنی کی اور خارج از تحریر زبانی باز کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی اپنے مضمون سنانے کے وقت کچھ زبانی باز بھی کروں، لیکن باوجود ہے کہ مجھے یہ حق حاصل ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے جواب سنانے کے وقت اس حق سے بجز 1-2 کلمہ کے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ 31 جولائی 1891 کو جب میں جواب سنانے کے لیے گیا تو جاتے ہی مولوی محمد حسین صاحب کے طور بدلے ہوئے نظر آئے۔ ان کی ہر ایک بات میں کجی معلوم ہوتی تھی اور بد اخلاقی کا کچھ انتہا نہ تھا۔ جب میں مضمون حاضرین کے روبرو پڑھنے لگا تو انہوں نے دخل بھیجا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خانخواہ فضولی کے طور پر بول اٹھے کہ تم نے کسی کتاب کا نام غلط پڑھا ہے، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ساجد نے کوئی نام غلط نہیں پڑھا تھا۔ مولوی صاحب کو صرف اپنی شیخی اور علمیت ظاہر کرنا منظور تھا، جس کے جوش میں آ کر انہوں نے ترک گفتگو زبانی کا عہد کئی بار توڑا، اور جیسے پل ٹوٹنے سے پانی زور سے بہہ نکلتا ہے، ایسا ہی ان کا صبر ٹوٹ کر نفسانی جذبات کا سیلاب جاری ہوا۔ ہر چند کہا گیا کہ حضرت مولوی صاحب، آپ سے یہ شرط ہے کہ آپ میری تقریر کے وقت خاموش رہیں جیسا میں خاموش رہا، لیکن انہوں نے صبر نہ کیا، کیونکہ سچائی کے روب سے ان پر حق پوشی کے لیے قلق طاری ہو رہا تھا۔ آخر دیکھتے دیکھتے ان کی حالت خوفناک ہو گئی، مگر شکر للہ کہ اس عرصہ میں تمام مضمون سنایا گیا، اور آخری مضمون یہ تھا کہ اب یہ تمہیدی بحث ختم کی گئی، کیونکہ امور مستفسرہ کا ببست تمام جواب ہو چکا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر مولوی صاحب کے دل میں اور بھی خیالات باقی ہیں تو بذریعہ اپنے رسالہ کے شائع کریں۔ اس تمہیدی بحث کے ختم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ فریقین کے بیانات نہایت طول تک بلکہ 10 جز تک پہنچ چکے تھے، اور برابر 12 دن اس ادنا اور تمہیدی مباحثہ میں خرچ ہوئے تھے، اور اس تمام بحث میں مولوی صاحب کا صرف ایک ہی سوال بار بار تھا کہ کتاب اللہ اور حدیث کو مانتے ہو یا نہیں، جس کا کئی دفعہ مولوی صاحب کو کھول کھول کر جواب دیا گیا کہ کتاب اللہ کو بلا شرط اور حدیث کو بشرط مانتا ہوں، اور مقرر استفسار پر اصل منشا ظاہر کر دیا گیا کہ حدیث کا وہ حصہ جو اخبار اور مواعید اور قصص اور واقعات گزشتہ سے متعلق ہے، اس شرط سے قبول کیا جائے گا کہ قرآن کریم کے اخبار وغیرہ سے معارض نہ ہو۔ لیکن پھر بھی مولوی صاحب بار بار اپنے پرچہ میں یہی لکھتے رہے کہ ابھی میرا جواب نہیں آیا، ابھی جواب نہیں آیا، حالانکہ ان کا حق صرف اتنا تھا کہ میرا مذہب دریافت کریں، اور جب میں اپنا مذہب بیان کر چکا تو پھر ان کو ہرگز استحقاق نہ تھا کہ ناحق وہی بات بار بار پوچھیں جس کا میں پہلے جواب دے چکا۔ اور اس طرف لوگ بہت تنگ آ گئے تھے، اور بعض لوگ جو دور سے اصل بحث سننے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ 12 دن تک اصل بحث کا نام و نشان ظاہر نہیں ہوا تو وہ نہایت دل شکستہ ہو گئے تھے کہ ہم نے یوں ہی دن ضائع کیے، لہذا برطبق حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، سخت ناچار ہو کر اس فضول بحث کو بند کرنا پڑا، اگرچہ مولوی صاحب کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اصل بحث کی طرف آئیں اور اس فضول بحث کو ختم کریں، بلکہ ڈراتے تھے کہ ابھی تو میرے اصول موضوع اور بھی ہیں جن کو میں بعد اس کے معرض بحث میں ڈالوں گا، اور لوگ جلتے تھے کہ خدا آپ کے اصول موضوع کا ستیہ ناش کرے، آپ کیوں اصل بحث کی طرف نہیں آتے۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کی یہ شکایت کس قدر ہیچ ہے کہ مجھے جواب لکھنے کے لیے اپنا مضمون نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں یہ عاجز حسب رائے عام یہ بحث تمہیدی ختم کر چکا تھا تو پھر مولوی صاحب کو تحریری جواب کا کیوں موقع دیا جاتا، اور اگر وہ جواب تحریر کرتے تو پھر میری طرف سے بھی جواب الجواب چاہیے تھا۔ اس صورت میں یہ تسلسل کب اور کیوں کر ختم ہو سکتا تھا؟ میں نے بے وقت اس تمہیدی بحث کو ختم نہیں کیا، بلکہ 12 دن ضائع کر کے اور مضمون بحث کو 10 جز تک پہنچا کر اور اکثر لوگوں کا واویلا اور شکایت سن کر بدرجہ ناچاری مباحثہ کو ختم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اب اصل بحث شروع کریں، میں حاضر ہوں۔ لیکن وہ اصل بحث سے تو ایسا ڈرتے تھے جیسا کہ ایک بچہ شیر سے، اور چونکہ پہلا سوال مولوی محمد حسین صاحب کی طرف سے تھا، اس لیے میرا یہ حق بھی تھا کہ میرے جواب پر ہی بحث ختم ہوتی، تا 6 پرچے ان کے اور 6 پرچے میرے بھی ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مولوی صاحب کی نیت نیک نہیں تھی
اس لیے انہوں نے اس بحث کا خاتمہ سن کر جس قدر جوش دکھلایا اور جس قدر خشونت پہ وحشیانہ ظاہر کی اور جس قدر خلاف تہذیب کلمات اس جوش کی حالت میں ان کے منہ سے نکلے، وہ ان سب پر ظاہر ہیں جو اس وقت حاضر تھے۔ انہوں نے ایک یہ بھی چالاکی اختیار کی کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے نام بطور گواہوں کے اپنے اشتہار پر لکھ دیے، تاکہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ فی الحقیقت سچے ہیں، تبھی تو اتنے گواہ ان کے بیان کے مصدق ہیں۔ لیکن یہ کس قدر بددیانتی ہے کہ اپنی ہی جماعت کو، جو اپنے حامی اور انصار اور ایک ہی مدعا میں شریک ہوں، بطور گواہوں کے پیش کیا جائے۔ آخر اس جلسہ میں ثالث آدمی بھی تو موجود تھے جن کو فریقین سے کچھ بھی تعلق نہ تھا، جیسے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب، آنرری مجسٹریٹ و رئیس اعظم لدھیانہ، جو اس شہر کے ایک نامی، معزز اور منتخب رئیس اور صادق اور راست باز آدمی ہیں، اور ایسا ہی منشی میرا بخش صاحب اکاؤنٹنٹ، جو ایک معزز عہدہ دار اور متانت شعار اور اپنے عہدہ اور تنخواہ کی روح سے ایکسٹرا اسسٹنٹوں کے ہم رتبہ ہیں۔ ایسا ہی حاجی شہزادہ عبد المجید خان صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ علی صاحب، خواجہ محمد مختار شاہ صاحب رئیس اعظم لدھیانہ، خواجہ عبد القادر شاہ صاحب، ماسٹر چراغ الدین صاحب، منشی محمد قاسم صاحب، ماسٹر قادر بخش صاحب، میاں شیر محمد خان صاحب جھجر والا، اور کئی اور معزز بھی موجود تھے۔ ان تمام معزز رئیسوں اور عہدے داروں اور بزرگوں کو کیوں گواہی سے باہر رکھا گیا اور کیوں ان کی شہادتیں درج نہ ہوئیں؟ حالانکہ فقط جناب خواجہ حسن شاہ صاحب رئیس اعظم کی گواہی ہزار عوام الناس کی گواہی کے برابر تھی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ ان بزرگوں کے بیان سے اصل حقیقت کھلتی تھی۔ افسوس کہ مولوی محمد حسین صاحب نے علاوہ ان اکاذیب کے جو بحث کے متعلق بیان کیے، ایک بازاری جھوٹ جو بحث سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا ناحق اپنے اشتہار میں لکھ دیا۔ چنانچہ وہ اس عاجز کی نسبت اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گاڑی میں کہ جو چپکی دروازہ پر کھڑی تھی ایسے جلدی ہوا ہو کر بھاگے کہ آپ کے ہمراہی چلتی گاڑی پر دوڑ کر سوار ہوئے۔ اس طرح کا میں کیا جواب دوں بجوز اس کے کہ علی الکاذبین کہوں، یا آپ ہی کا قول مدرجہ اشتہار آپ کی خدمت میں واپس دوں کہ جھوٹے پر اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 صحیح۔ حضرت وہ گاڑی منشی میرا بخش صاحب اکاؤنٹنٹ کی تھی جو دروازے پر کھڑی تھی، اور وہ خود جلسہ بحث میں تشریف رکھتے تھے اور وہی اس پر سوار ہو کر آئے تھے۔ تمام بازاری اس بات کے گواہ ہیں۔ منشی صاحب موصوف سے دریافت کیجئے کہ برخاست جلسہ بحث کے وقت اس پر کون سوار ہوا تھا، اور کیا میں اپنے مکان تک آہستہ چال سے پیادہ آیا تھا یا اس گاڑی پر ایک قدم بھی رکھا تھا؟ میرے ساتھ اس وقت شاید قریب 30 آدمی کے ہوں گے جو سب پیادہ آئے تھے، اور جب ہم اپنے مکان کے قریب پہنچ گئے تو منشی میرا بخش صاحب گاڑی پر سوار آ پہنچے اور عذر کیا کہ میں سوار آیا اور آپ پیادہ آئے۔ اس کا در افتراء کیا اندھیر کی بات ہے، کیا جھوٹ مولویوں کے ہی حصے میں آ گیا؟ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ آپ کی عہد شکنی نہایت قابل افسوس ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ سے یہ شرط ہو چکی تھی کہ زبانی گفتگو ایک کلمہ تک نہ ہو، جو کچھ ہو بذریعہ تحریر ہو، جیسا کہ آپ نے اپنے اشتہار میں بھی لکھ دیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے عمدن اس شرط کو توڑ دیا، اور جب آپ توڑ چکے اور عہد شکنی کے طور پر مضمون سنانے کے محل میں زبانی واز بھی کر چکے، تب میں نے آپ کو کہا کہ اب زبانی واز کرنا میرا بھی حق ہوگا۔ بس اگر میں نے مضمون سنانے کے وقت میں چند کلمے زبانی بھی کہے تو کیا یہ عہد شکنی تھی یا آپ کی عہد شکنی کا عوض معاوضہ تھا جس کی نسبت میں وعدہ کر چکا تھا؟ حضرت مولوی محمد حسن صاحب جو رئیس اور آپ کے دوست ہیں، جن کے مکان پر آپ نے یہ عہد شکنی کی تھی، اگر قسم کھا کر میرے روبرو میرے اس بیان کا انکار کریں تو پھر میں اس الزام سے دستبردار ہو جاؤں گا، ورنہ آپ ناراض نہ ہو، آپ بلا شبہ جریمہ عہد شکنی کے کئی دفعہ مرتکب ہوئے، اور نخوت سے بھرا ہوا جوش آپ کو اس جرم کا مرتکب بناتا رہا۔ آخری روز میں بھی آپ سے یہی حرکت صادر ہوئی، اور وحشیانہ غیظ و غضب اس کے علاوہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ سے بحکم آیا کریمہ عارض بکلی اعراض لازم آیا اور آپ کو نقل جواب نہ دی گئی۔ حضرت، آپ کے لفظ لفظ میں نخوت اور تکبر بھرا ہوا ہے، اور فکرہ فکرہ سے انا خیر منہ کی بدبو آ رہی ہے۔ بھلا ایک کتاب کے نام کی غلطی کا الزام دینا کیا یہی تہذیب تھی؟ اور وہ بھی سفلہ طبع ملاؤں کی طرح سراسر دروغ۔ اگر میں چاہتا تو آپ کی صرف نحب بھی اسی وقت لوگوں کو دکھلا دیتا، لیکن یہ کمینگی کی خصلت مجھ سے صادر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں دیکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اس تعصب اور پست خیالی سے تائب نہیں ہوں گے تو خدا تعالیٰ، جیسا کہ قدیم سے اس کی سنت ہے، آپ کے علم کی بھی پردہ دری کرے گا اور آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھلا دے گا۔ جس وقت آپ اس عاجز کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے علم
اور نادان اور جاہل اور مفتری ہے، تو آپ کا ایسی چالاکیوں سے صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ تا لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ میں بڑا عالم اور دانا اور صاحب علم اور معرفت اور نیز صادق آدمی ہوں۔ لیکن اپنے منہ سے کوئی مرتبہ انسان کو نہیں مل سکتا جب تک آسمانی نور اس کے ساتھ نہ ہو، اور جس علم کے ساتھ آسمانی نور نہیں وہ علم نہیں، وہ جہل ہے، وہ روشنی نہیں وہ ظلمت ہے، وہ مغز نہیں وہ استخاں ہے۔ ہمارا دین آسمان سے آیا ہے اور وہی اس کو سمجھتا ہے جو وہ بھی آسمان سے آیا ہو۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون؟ میں قبول نہیں کروں گا اور ہرگز نہیں مانوں گا کہ آسمانی علوم اور ان کے اندرونی بھید اور ان کے تہ در تہ چھپے ہوئے اسرار زمینی لوگوں کو خود بخود آ سکتے ہیں۔ زمینی لوگ دابت الارض ہیں، مسیح السما نہیں ہیں۔ مسیح السما آسمان سے اترتا ہے اور اس کا خیال آسمان کو مسح کر کے آتا ہے، اور روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے، اس لیے وہ آسمانی روشنی ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن دابت الارض کے ساتھ زمین کی غراضتیں ہوتی ہیں، اور نیز وہ انسان کی پوری شکل نہیں رکھتا بلکہ اس کے بعض اجزاء مسخ شدہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ دین کے حقیقی علم سے بے خبر ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کے ہر یک تکبر کو توڑ دے گا اور آپ کا چہرہ آپ کو دکھلا دے گا۔ افسوس کہ آپ کی کچی باتیں آپ کو شرمندہ نہیں کرتی، اور باوجود سخت لاجواب ہو جانے کے پھر بھی علم حدیث کا دعویٰ چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ الدجال سے مراد خاص مسیح الدجال نہیں بلکہ دوسرے دجالوں کی نسبت بھی صحاح میں الدجال بولا گیا ہے۔ لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ یہ سراسر آپ کی غلطی ہے، آپ کو حدیث رسول اللہ کا حقیقی علم نصیب نہیں، اگر آپ بجز دجال موعود کے کسی اور کی نسبت صرف صحاح ستہ میں اطلاق پانا ثابت کریں تو آپ کو 5 روپے بطور تاوان ملیں گے۔ تو آپ ایسے چپ ہوئے کہ کوئی جواب آپ سے بن نہ پڑا۔ یہ غرور اور تکبر کی سزا ہے۔ کیا بے علمی اسی کا نام ہے یا کسی اور چیز کا؟ کہ آپ نے الدجال کے متعلق حدیث رسول اللہ کے الٹے معنی کیے اور محض افتراء کے طور پر کچھ کا کچھ گھڑ کے سنا دیا۔ یہی حدیث دانی ہے؟ پھر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں صحیحین کی حدیثوں کا تعارض دور کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ قبول کریں تو چند منصف مقرر کر کے چند متعارض حدیثیں آپ کے سامنے بغیر تطبیق و توفیق پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ اپنی علمی لیاقت سے تعارض دور کر کے دکھلا دیں گے تو 25 روپے آپ کو انعام ملیں گے اور آپ کی علمیت مسلم ٹھہر جائے گی، اور اگر آپ چپ رہیں تو آپ کی بے علمی ثابت ہوگی۔ لیکن آپ چپ رہے تو میں مقرر کہتا ہوں کہ ہر چند جیم مرکب کی وجہ سے آپ کو دعویٰ علم دین بہت ہے، مگر آپ خوب یاد رکھیں کہ جب تک ان تمام آزمائشوں میں آپ صادق نہ نکلیں تب تک یہ دعویٰ بے اصل و بے دلیل ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان آزمائشوں میں ہرگز آپ عزت کے ساتھ اپنا انجام نہیں دیکھیں گے۔ یہ سزا اس کبر کی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر یک متکبر کو دیتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اور آپ کا وہ جوش جس کی وجہ سے شرطی طور پر آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی ہر یک دانا کی نظر میں قابل ہنسی ہے، کیونکہ آپ کو تلویح کی عبارت کا ایک حصہ سنا دیا گیا تھا جس کے حوالے سے وہ حدیث بیان کی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ صاحب تلویح نے بطور شاہد اپنے تئیں قرار دے کر بیان کیا ہے کہ وہ حدیث یعنی ارض الحدیث علی القرآن کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اب اس کے مقابل پر یہ عذر پیش کرنا کہ نسخہ جات موجودہ بخاری جو ہند میں چھپ چکے ہیں ان میں یہ حدیث موجود نہیں، سراسر ناسمجھی کا خیال ہے، کیونکہ علم محدود کے عدم سے بکلی عدم شے لازم نہیں آتا۔ جس حالت میں ایک سرگرو مسلمانوں کا اپنی شہادت رویت سے اس حدیث کا بخاری میں ہونا بیان کرتا ہے، اور آپ کو یہ دعویٰ نہیں اور نہ کر سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے نسخہ جات بخاری کے قلمی اور غیر قلمی آپ دیکھ چکے ہیں، پھر کس قدر فضولی ہے کہ صرف چند نسخوں پر بھروسہ کر کے بے گناہ عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اگر ثانی الحال کوئی قلمی نسخہ نکل آوے جس میں یہ حدیث موجود ہو تو پھر آپ کا کیا حال ہو؟ مومن کی شہادت عند الشرع قابل پذیرائی ہوتی ہے، اور فقط ایک کی شہادت رویت ماہ رمضان سے تمام دنیا کے مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں علامہ تفتازانی صاحب تلویح کی شہادت بالکل ضائع اور نکمی نہیں ہو سکتی۔ بخاری کے مطبوعہ نسخوں میں بھی بعض الفاظ کا اختلاف موجود ہے، پھر سارے جہان کے قلمی نسخوں کا کون ٹھیکہ لے سکتا ہے؟ پس آپ کی بے دلیل نفی بے سود ہے۔ حضرت مثبت کے بیان کو قواعد تحقیق کی روح سے ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادت علم ہے۔ اب اس شہادت کے مقابل پر جو عند الشرع قابل قبول ہے، جب تک آپ سارے زمانہ کے قلمی نسخے نہ دکھاویں
اور صاحب تلویح کا کذب ثابت نہ کر لیں تب تک احتمالی طور پر طلاق واقع ہو گئی ہے۔ علماء کو پوچھ کر دیکھ لیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر صاحب تلویح اپنی رویت میں کاذب ہوتا تو اسی زمانہ میں علماء کی زبان سے اس کی تشنیع کی جاتی اور اس سے جواب پوچھا جاتا، اور جب کہ کوئی جواب پوچھا نہیں گیا تو یہ دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ در حقیقت اس کی رویت صحیح تھی، اور ان سب کا سکوت بطور شواہد مل کر اس امر کو اور بھی قوت دیتا ہے کہ در حقیقت وہ حدیث صاحب تلویح نے بخاری میں دیکھی تھی، اور جس حالت میں صاحب بخاری 3 لاکھ حدیثیں یاد رکھتے تھے، اس صورت میں کیا قرین قیاس نہیں کہ بعض حدیثوں کے لکھنے میں نسخوں میں کمی بیشی ہو، اور اس اطلاق کے مقابل پر میرا اشتہار لکھنا محض فضول تھا۔ اس سے اگر کچھ ثابت ہو تو فقط یہ ثابت ہوگا کہ بے وجہ نکتہ چینی آپ کی عادت ہے۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ یوں تو ہر ایک شخص کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو نافرمان یا سرکش یا بدزبان یا بکلی ناہموار اور ناموافق پا کر اس کو طلاق دے دے۔ اس طرح تو پیغمبر بھی دیتے رہے ہیں، لیکن ایک شخص بحث اور جھگڑا تو لوگوں سے کرے اور ناحق اپنی بے خبر اور بے گناہ بیویوں کو غصہ میں آ کر طلاق دے دے، یہ امر وحشیانہ اور سراسر خلاف تہذیب ہے۔ کیا مناسب ہے کہ گناہ کسی کا ہو اور مارا جائے کوئی؟ کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی نمونہ پایا جاتا ہے؟ آپ کا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی تحقیر نہیں کی۔ اگر آپ کو ایک بات میں نادان کہا جائے تو آپ کو کیسا غصہ آتا ہے، مگر آپ نے تو امام صاحب کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب محروم مطلق کے ظاہر کیا۔ کیا یہ تحقیر نہیں؟ ہمارے اور آپ کے حنفی علماء منصف رہے، پھر آپ اپنے اشتہار میں میرے اس قول کو اکاذیب میں داخل قرار دیتے ہیں کہ ابن سیاد کے دجال ہونے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے۔ کیا خود ابن سیاد کے بیان سے جو بات مشرف با اسلام ہونے کے اس نے کیا تھا، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس کو دجال ماحود کہتے تھے؟ کیا اس حدیث میں کوئی صحابی باہر بھی رکھا ہے جو اس کو دجال ماحود نہیں سمجھتا تھا؟ یا کیا اس خبر کے مشہور ہونے کے بعد کسی صحابی کا انکار مروی ہے؟ اس کا ذرا نام تو لو۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ اصول فقہ کی روح سے اجماع کی قسموں میں سے ایک سکوتی اجماع بھی ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابن سیاد کے دجال ماحود ہونے پر حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قسم کھائی، جس پر نہ خود جناب نے انکار کیا اور نہ صحابہ حاضرین میں سے کوئی منکر ہوا؟ کیا یہ حدیث مسلم میں نہیں ہے؟ اور آپ کا یہ عذر کہ دجال ماحود کا خاص نام نہیں ہے، آپ کی غباوت اور کم علمی پر اول درجہ کی شہادت ہے۔ حضرت مولوی صاحب، اگر آپ صحیح بخاری یا مسلم یا کسی اور صحیح سے یہ مجھے ثابت کر کے دکھلاویں کہ دجال کا لفظ بجز دجال ماحود کے کسی اور پر بھی صحابہ کے منہ سے اطلاق پایا ہے، تو میں بجائے 5 روپے کے 50 روپے آپ کی نظر کروں گا۔ آپ کیوں اپنی پردہ دری کراتے ہیں؟ چپ کے رہیں، حقیقت معلوم شد۔ پھر ایک اور جھوٹ اور افتراء میرے پر آپ نے اپنے اشتہار میں یہ کیا ہے کہ گویا میں سچ مچ اپنے علم یقینی اور قطعی سے بخاری اور مسلم کی بعض احادیث کو موضوع سمجھتا ہوں۔ حضرت، میرا یہ قول نہیں، معلوم نہیں کہ آپ کیوں اور کس وجہ سے اس قدر افتراء میرے پر ڈھاپ رہے ہیں اور کب سے جعل سازی کی مشق آپ کو ہو گئی ہے۔ میں تو صرف اس قدر کہتا ہوں کہ اگر بخاری اور مسلم کی بعض اخباری حدیثوں کے اس طرز پر معنی نہ کیے جائیں جو قرآن کے اخبار سے مطابق و موافق ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ حدیثیں موضوع ٹھہریں گی، کیونکہ اصول فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ انما یردو خبر الواحد میں معارضۃ الکتاب۔ میں نے کب اور کس وقت کہا تھا کہ در حقیقت قطعی اور یقینی طور پر فلاں فلاں حدیث بخاری یا مسلم کی میرے نزدیک موضوع؟ مولوی صاحب، حیا اور شرم شعبہ ایمان ہے، واتقوا اللہ وکونوا من المؤمنین۔ پھر آپ اپنی ٹانگ خشک ہونے کی خواب سے نیم انکار کر کے لکھتے ہیں کہ یہ نقل کذب اور افتراء سے خالی نہیں۔ آپ کا یہ مکررانہ فقرہ صاف دلالت کر رہا ہے کہ کسی قدر اس بیان کی صداقت کا آپ کو اقرار ہے، کیونکہ آپ کا چھپا ہوا یہ منشا ہے کہ اس خواب کو جیسا کہ نقل کیا گیا ہے وہ صورت نقل افتراء سے خالی نہیں، کیونکہ آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ نقل سراسر افتراء ہے، بلکہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ نقل افتراء سے خالی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ دال میں کالا ہے، اور ضرور آپ نے اس قسم کی خواب دیکھی ہے، وہ اس میں ٹانگ خشک ہو یا ہاتھ خشک ہو یا اور امور زائدہ ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ حضرت، آپ نے یہ خواب ضرور دیکھی ہے۔ آپ کا یہ پہلودار فقرہ ہی دلالت کر رہا ہے
کہ ضرور آپ نے ایسی خواب دیکھی ہے، بھلا ذرا قسم تو کھاویں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اور میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ آپ کبھی قسم نہ کھاویں گے، کیونکہ یہ دعویٰ سراسر دروغ ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو لاہور میں ایک جلسہ مقرر کر کے حاضرین کے سامنے قسم کھا لیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور حاضرین میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو ایسی روایت سے تعلق ہے۔ جس وقت آپ مجھے قسم کھانے کے لیے اطلاع دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، تا آپ کی ایمانداری اور صداقت سیاری دیکھ لوں کہ کہاں تک آپ کو کذب اور افتراء سے پرہیز ہے۔ تب تسلی رکھیں کہ ساری حقیقت کھل جائے گی، اور آپ کی راست گوئی کا آپ کے شاگردوں پر بھی نمونہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو آپ نے اس سازش کی نسبت اپنی چند خوابیں تحریر کی ہیں، اگر وہ صحیح بھی ہیں تب بھی ان کی وہ تعبیر نہیں جو آپ نے سمجھی ہے، بلکہ بسا اوقات انسان دوسرے کو دیکھتا ہے اور اس سے مراد اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ معبرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً کسی نبی کو خواب میں نابینا یا مجروم یا کسی حیوان کی شکل میں دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ یہ دیکھنے والا خود ان آفتوں میں مبتلا ہے۔ مثلاً اگر اس نے کسی مقدس آدمی کو یک چشم دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ دین میں وہ آپ ہی ناقص ہے، اور اگر مجنون دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ آپ ہی فساد میں پڑا ہوا ہے، اور اگر اس نے نبی کی مسخی صورت دیکھی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ آپ ہی اپنے دین میں مسخی صورت رکھتا ہے، کیونکہ مقدس لوگ آئینہ کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ ان کی شکل اور وضع میں اپنی رویا میں فرق دیکھتا ہے، در حقیقت وہ عیب اس کے اپنے وجود میں ہی ہوتا ہے، اور جس بدعملی میں اس کو مشاہدہ کرتا ہے در حقیقت اس کا آپ ہی مرتکب ہوتا ہے۔ تعبیر رویت ابرار میں یہ اصول محکم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک مدت کی بات ہے کہ ایک نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نعوذ باللہ نابینا تھے۔ میں نے کہا کہ تم ابراہیم کی سنت کا منکر اور اس کے دیکھنے سے نابینا ہے۔ ایسا ہی ایک ہندو بڈھے نے بیان کیا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح کو میں نے مجروم دیکھا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ تیری بددینی ناقابل علاج ہے، تو کسی عیسیٰ دم سے اچھا نہیں ہوگا۔ ایک نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نیلا تہبند باندھا ہوا ہے اور باقی بدن سے ننگے ہیں اور دال روٹی کھا رہے ہیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ دیکھنے والے کو غم اور فقر و فاقہ آئے گا اور اس کا کوئی دستگیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دفعہ میرے استاد مرحوم مولوی فضل احمد صاحب نے میرے پاس بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کوٹری میں اسیروں کی طرح بیٹھے ہیں جس میں آگ اور بہت سا دھواں ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ گردا گرد اس کوٹری کے پہرے داروں کی طرح عیسائی کھڑے ہیں، اور مولوی صاحب بہت متوحش تھے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے فی الفور میرے دل پر القاء کیا کہ یہ سب دیکھنے والے کا حال ہے جو اس پر ظاہر کیا گیا۔ وہ بے ایمان ہو کر مرے گا اور آخر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور عیسائیوں میں مل جائے گا۔ مولوی صاحب اس تعبیر کو سنتے ہی باغ باغ ہو گئے اور مارے خوشی کے چہرہ روشن ہو گیا اور فرمانے لگے کہ یہ خواب پوری ہو گئی، اور تھوڑا عرصہ ہوا کہ وہ شخص اس خواب کے دیکھنے کے بعد عیسائی ہو گیا۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے فرمایا ہے۔ نوٹ: رسالہ کامل التعبیر کے صفحہ 26 میں لکھا ہے که اگر کسی بیند که اندامه از اندامها رسول الله صلی الله علیه و سلم کم بود آن نقصان دین بیننده باشد. ابن سیرین رحمه الله گوید که اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ناقص بیند آن نقصان به بیننده بازگردد. دیکھو رسالہ کامل التعبیر صفحہ 26۔ پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں غرض اس بات میں صاحب تجربہ ہوں، مولوی صاحب کو چاہیے کہ ڈریں اور توبہ کریں کہ ان کے آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ یہ ان کی ساری خوابیں ان کی پہلی خواب کی معید ہیں۔ رہا یہ عاجز تو میری صداقت یا عدم صداقت کا امتحان آسان ہے۔ صرف بےہودہ خوابوں سے میرے پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ اگر فرض کے طور پر مولوی صاحب کی خوابیں میری طرف منسوب کی جائیں تب بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دشمن اپنی دشمنی کے جوش میں اپنے مخالف کو خواب کی حالت میں کبھی سانپ کی شکل میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی اور درندے کی شکل میں، اور یہ قانون قدرت ہے جو اس پر طاری ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک اس کا دشمن اس کو سانپ کی شکل میں نظر آوے یا کسی درندہ وغیرہ کی شکل میں، کیونکہ عداوت کی حالت میں ایسی تمثیلات خود طبیعت عدوانہ اپنے جوش سے پیدا کر لیتی ہے۔
یہ نہیں کہ اس مقدس کی اصل شکل یہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات حیوانی شکل قابل اعتراض بھی نہیں ہوتے۔ حضرت مسیح بعض پہلے نبیوں کو برہ کی شکل پر نظر آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گایوں کی شکل پر دیکھا۔ اور یہ بات یعنی یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ میری صداقت یا عدم صداقت کا امتحان آسان ہے، اس کی زیادہ تفصیل یہ ہے کہ میرا تو خدا تعالیٰ کے اعلام و افہام سے یہ دعویٰ ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ ایک طرف ہوں اور ایک طرف یہ عاجز ہو اور آسمانی امور کے انکشاف کے لیے ایک دوسرے کے قرب اور وجاہت عند اللہ کا امتحان کریں، تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں ہی غالب آؤں گا۔ خداوند علیم و حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک سدا نشان آسمانی میرے پر ظاہر ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ان نشانوں کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ میں نے 31 جولائی 1891 کے خاتمہ مضمون میں عام طور پر سنا دیا تھا کہ میرے نشانوں کے دیکھنے والے اسی مجلس میں موجود ہیں۔ اگر چاہو تو حلفاً ان سے تصدیق کرا لو، مگر آپ نے دم نہ مارا۔ پھر میں نے آواز بلند سے 300 آدمی کی مجلس میں، جن میں بعض عیسائی صاحبان اور ایڈیٹر صاحب پرچہ نور افشاں بھی موجود تھے، یہ بھی سنا دیا تھا کہ مولوی صاحب کو اگر اپنے اہل باطن ہونے کا گمان ہے تو 40 دن تک میرے ساتھ مقابلہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی جناب میں توجہ کریں۔ اگر میں آسمانی امور کے انکشاف اور نشانوں کے ظہور میں مولوی صاحب پر غالب نہ آیا تو جس ہتھیار سے چاہیں مجھے ذبح کر دیں۔ لیکن آپ نے اس کے جواب میں بھی دم نہ مارا۔ اگر آپ کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں، اضغاث سہلام نہیں اور اعتماد کے لائق ہیں، تو میرے مقابل پر آپ کیوں چپ رہے؟ یا آپ کے دروغ بے فروغ پر اس سے زیادہ کوئی اور دلیل ہوگی؟ اور میں تو اب بھی حاضر ہوں، میدان میں کھڑا ہوں۔ یقیناً یاد رکھیں کہ وہ نور جو آسمان سے اترا ہے آپ کی منہ کی پھونکوں سے بجھ نہیں سکتا۔ آپ اپنے منہ کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ پھونکے مارتے مارتے ایک شعلہ اٹھے اور آپ کے منہ کی مسخی صورت بنا دے۔ من آدھا کی حدیث آپ کو یاد نہیں، جس کو ارادت کی راہ سے میری طرف لکھا کرتے تھے؟ اب آپ نے مجھے مفتری بنایا، کاذب قرار دیا، مکار نام رکھا، دجال کے اسم سے موسوم کیا، مگر اپنے ہی ریویو کی وہ عبارتیں آپ کو یاد نہ رہیں جو آپ براہین احمدیہ کے ریویو نمبر 6 جلد 7 میں لکھ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ بغرض تعریف و توصیف کتاب موصوف کے صفحہ 284 میں لکھتے ہیں: مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب ہیں۔ اس زمانہ سے آج تک خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری ہے۔ صفحہ 284۔ مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربہ اور مشاہدہ کی روح سے واللہ حسیبہ شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار و صداقت شعار ہے۔ صفحہ 169۔ کتاب براہین احمدیہ بریکٹ میں ہے، یعنی تالیف اس عاجز کی، ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی، اور اس کا مؤلف اسلام کی مالی و جانی و قلبی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کے نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ اے خدا، اپنے طالبوں کے رہنما ان پر، ان کی ذات سے، ان کے ماں باپ سے، تمام جہان کے مشفقوں سے زیادہ رحم کر، اور اس کتاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اور اس کی برکات سے مالا مال کر دے، اور اس خاکسار شرمسار گناہگار کو بھی اپنے فیوض و انعامات اور اس کتاب کی اخص برکات سے فیض یاب کر۔ آمین۔ وللارض من کاسل کرام نسیم۔ صفحہ 348۔ اب حضرت سمجھ کر اور سوچ کر جواب دیں کہ یہ عبارتیں میرے حق میں آپ ہی کی ہیں یا کسی اور کی، اور یقیناً سمجھیں کہ آپ کی دعا کے موافق سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کا میرے پر رحم ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہ کرے گا۔ آپ کی قسمت میں لغزش تھی، سو وہ وقوع میں آ گئی۔ جو پیالہ ابتدا سے آپ کے لیے مقدر تھا، آپ کو وہ پینا پڑا۔ کیا آپ کو میں نے ان سب باتوں سے پہلے خبر نہیں دی تھی کہ آپ کے لیے مقدر ہے کہ آپ مخالفت پر کھڑے ہو جائیں گے اور صدق اور راستی کو چھوڑ دیں گے؟ سخت بدقسمت وہ انسان ہے جو راست باز کو مکار سمجھے، نہایت بد نصیب وہ شخص ہے جو صدیق کو کذاب خیال کرے۔ آپ اپنے اشتہار کے اخیر میں پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گویا میں بخاری اور مسلم سے منکر ہوں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اشاعت السنہ میں بخوبی ظاہر کیا جائے گا۔ تو میری طرف سے گزارش ہے کہ یوں تو مجھے اور ہر یک سمجھدار کو یہی امید ہے کہ آپ اسی طرح دفع وقت کے لیے زائد اور بے تعلق باتوں میں
اپنے پرچہ اشارت السنہ کو اسی کرتے رہیں گے اور اصل بحث کی طرف ہرگز نہ آئیں گے۔ لیکن میرے پر یہ بہتان کھڑا کرنا کہ گویا میں صحیحین کا منکر ہوں، آپ کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا کوئی عقل مند ایسی کتابوں سے منکر ہو سکتا ہے جو اس کے دعویٰ کی اول درجہ پر مؤید اور حامی ہیں؟ ایسا تو کوئی نادان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا؟ چنانچہ اسی رسالہ ازالہ و احام میں بہت سی حدیثیں صحیح مسلم کی اپنے تائید دعویٰ میں پیش کر چکا ہوں۔ عام بخاری میں سے میں نے کم لکھا ہے، تو اس جگہ آپ کی خاطر کچھ اور بھی لکھ دیتا ہوں، تا آپ پر واضح ہو کہ بخاری بھی ساجد کی حامی اور ناصر ہے۔ اور اگر آپ ہزار جان کنی کریں، بخاری کو بھی مؤید مطلب ہرگز نہ پائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی طرح وہ بھی اس سازش کے مدعا اور دعویٰ پر کامل دلائل پیش کرتی ہے۔ حضرت یہی تو میرے گواہ ہیں جن سے میرا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، ان سے اگر انکار کروں تو کہاں جاؤں؟ اب لیجئے نمونہ کے طور پر کسی قدر بخاری کے دلائل پیش کرتا ہوں، اگر کچھ منکرانہ جوش ہے تو رد کر کے دکھلاویں، اور اگر کچھ سعادت ہے تو قبول کر لیں۔ وطوبى للسعداء۔ افادات البخاری۔ یہ آج اس پہلے سے اسی رسالہ میں بیان کر چکا ہے کہ عموماً محاورہ قرآن شریف کا توفیٰ کے لفظ کے استعمال میں یہی واقعہ ہوا ہے کہ وہ تمام مقامات میں اول سے آخر تک ہر ایک جگہ جو توفی کا لفظ آیا ہے اس کو موت اور قبض روح کے معنی میں لاتا ہے۔ اور جب عرب کے قدیم و جدید اشعار و قصائد و نظم و نثر کا جہاں تک ممکن تھا تتبع کیا گیا اور عمیق تحقیقات سے دیکھا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں جہاں توفیٰ کے لفظ کا ضمیر روح سے یعنی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جل شانہ کو ٹھہرایا گیا ہے، ان تمام مقامات میں توفیٰ کے معنی موت و قبض روح کے کیے گئے ہیں۔ اور اشعار قدیمہ و جدیدہ عرب میں اور ایسا ہی ان کی نثر میں بھی ایک لفظ توفیٰ کا ایسا نہیں ملے گا جو ضمیر روح میں مستعمل ہو اور جس کا فاعل لفظاً یا معناً خدا تعالیٰ ٹھہرایا گیا ہو، یعنی فعل عبد کا قرار نہ دیا گیا ہو اور محض خدا تعالیٰ کا فعل سمجھا گیا ہو، اور پھر اس کے معنی بجز قبض روح کے اور مراد رکھے گئے ہوں۔ لغات کی کتابوں، قاموس، صحاح، صراح وغیرہ پر نظر ڈالنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ضرب المثل کے طور پر بھی کوئی فقرہ عرب کے محاورات کا ایسا نہیں ملا جس میں توفیٰ کے لفظ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اور ضمیر روح کے بارے میں استعمال میں لا کر پھر اس کے اور بھی معنی کیے ہوں، بلکہ برابر ہر جگہ یہی معنی موت اور قبض روح کے کیے گئے ہیں اور کسی دوسرے احتمال کا ایک ذرہ راہ کھلا نہیں رکھا۔ پھر بعد اس کے عاجز نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا تا معلوم ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ توفیٰ کو ضمیر روح کی طرف منسوب کر کے کن کن معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ آیا یہ لفظ اس وقت ان کے روزمرہ محاورات میں کئی معنوں پر استعمال ہوتا تھا یا صرف ایک ہی معنی قبض روح اور موت کے لیے مستعمل تھا؟ تو اس تحقیقات کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اور ان تمام کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، دارمی، موطا، شرح سنہ وغیرہ کا صفحہ صفحہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان تمام کتابوں میں جو داخل مشکات ہیں 346 مرتبہ مختلف مقامات میں توفیٰ کا لفظ آیا ہے، اور ممکن ہے کہ میرے شمار کرنے میں بعض توفیٰ کے لفظ رہ بھی گئے ہوں، لیکن پڑھنے اور زیر نظر آ جانے سے ایک بھی لفظ باہر نہیں رہا۔ اور جس قدر وہ الفاظ توفیٰ کے ان کتابوں میں آئے ہیں، خواہ وہ ایسا لفظ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے یا ایسا ہے جو کسی صحابی نے منہ سے نکالا ہے، تمام جگہ وہ الفاظ موت اور قبض روح کے معنی میں ہی آئے ہیں۔ اور چونکہ میں نے ان کتابوں کو بڑی کوشش اور جانکاہی سے سطر سطر پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے، اس لیے میں دعویٰ سے اور شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر یک جگہ جو توفیٰ کا لفظ ان کتابوں کی حدیث میں آیا ہے اس کے بجز موت اور قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں۔ اور ان کتابوں سے بطور استقراء کے ثابت ہوتا ہے کہ بعد بعثت اخیر عمر تک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیٰ کا لفظ بغیر معنی موت اور قبض روح کے کسی دوسرے معنی کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا، اور نہ کبھی دوسرے معنی کا لفظ زبان مبارک پر جاری ہوا۔ اور کچھ شک نہیں کہ استقراء بھی ادلہ یقینیہ میں سے ہے، بلکہ جس قدر حقائق کے ثابت کرنے کے لیے استقراء سے مدد ملی ہے اور کسی طریق سے مدد نہیں ملی۔ مثلاً ہمارے ان یقینیات کی بنا جو عموماً تمام انسانوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور دو آنکھ اور عمر
انسان کی عموماً اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتی، اور اناج کی قسموں میں سے چنا اس انداز کا ہوتا ہے اور گیہوں کا دانہ اس انداز کا، یہ سب یقینیات استقراء سے معلوم ہوتے ہیں۔ بس جو شخص اس استقراء کا انکار کرے تو ایسا کوئی لفظ توفیٰ کا پیش کرنا اس کے ذمہ ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہو، اور بجز موت اور قبض روح کے اس کے کوئی اور معنی ہو۔ اور امام محمد اسماعیل بخاری نے اس جگہ اپنی صحیح میں ایک لطیف نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم 7000 مرتبہ توفیٰ کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بعثت کے بعد اخیر عمر تک نکلا ہے، اور ہر یک لفظ توفیٰ کے معنی قبض روح اور موت تھی۔ تو یہ نقطہ بخاری کا من جملہ ان نکات کے ہے جن سے حق کے طالبوں کو امام بخاری کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے جس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کی وفات کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ ایسا دے دیا ہے جس سے بڑھ کر متصور نہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے کئی حصوں میں سے جن کا نام اس نے خاص غرضوں کی طرف منسوب کر کے کتاب رکھا ہے، ایک حصہ کو کتاب التفسیر کے نام سے نامزد کیا ہے، کیونکہ اس حصہ کے لکھنے سے اصل غرض یہ ہے کہ جن آیات قرآن کریم کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تفسیر و تشریح کی ہے یا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان آیات کی بحوالہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کر دی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی غرض سے آیہ کریمہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم کو کتاب التفسیر میں لایا ہے، اور اس ایجاد سے اس کا منشا یہ ہے کہ تا لوگوں پر ظاہر کرے کہ توفیتنی کے لفظ کی صحیح تفسیر وہی ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، یعنی مار دیا اور وفات دے دی۔ اور حدیث یہ ہے اور ابن عباس انہ یجاؤ برجال من امتی فیوخذ بہم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما حدثوا بعدک فاقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ صفحہ 665 بخاری 693 بخاری، یعنی قیامت کے دن میں بعض لوگ میری امت میں سے آگ کی طرف لائے جائیں گے، تب میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں، تب کہا جائے گا کہ تجھے ان کاموں کی خبر نہیں جو تیرے پیچھے ان لوگوں نے کیے، سو اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو ایک نیک بندہ نے کہی تھی، یعنی مسیح ابن مریم نے، جبکہ اس کو پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ تو نے تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا، اور وہ بات بریکٹ میں ہے جو میں ابن مریم کی طرح کہوں گا، بریکٹ بند، یہ ہے کہ میں جب تک ان میں تھا ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس وقت تو ہی ان کا نگہبان اور محافظ اور نگران تھا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قصہ اور مسیح ابن مریم کے قصہ کو ایک ہی رنگ کا قصہ قرار دے کر وہی لفظ فلما توفیتنی کا اپنے حق میں استعمال کیا ہے، جس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما توفیتنی سے وفات ہی مراد لی ہے، کیونکہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف موجود ہے۔ بس کیونکہ فلما توفیتنی کی شرح اور تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وفات پانا ہے، ثابت ہوا، اور وہی لفظ حضرت مسیح کے منہ سے نکلا تھا، اور کھلے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جن الفاظ کو مسیح ابن مریم نے استعمال کیا تھا وہی الفاظ میں استعمال کروں گا۔ بس اس سے بکلی منکشف ہو گیا کہ مسیح ابن مریم بھی وفات پا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے، اور دونوں برابر طور پر اثر آیت فلما توفیتنی سے متاثر ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری اس آیت فلما توفیتنی کو قصداً کتاب التفسیر میں لایا تا وہ مسیح ابن مریم کی نسبت اپنے مذہب کو ظاہر کرے کہ حقیقت میں وہ اس کے نزدیک فوت ہو گیا ہے۔ یہ مقام سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ امام بخاری آیت فلما توفیتنی کو کتاب التفسیر میں کیوں لایا۔ بس ادنا سوچ سے صاف ظاہر ہوگا کہ جیسا کہ امام بخاری کی عادت ہے، اس کا منشا یہ تھا کہ آیت فلما توفیتنی کے حقیقی اور واقعی معنی وہی ہیں جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو اس کا مدعا اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر وارد کر کے آپ فرمائی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس طرز کو امام بخاری نے اختیار کر کے صرف اپنا ہی مذہب ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت فلما توفیتنی کے یہی معنی سمجھتے تھے، تبھی تو انہی الفاظ
فلما توفیتنی کو بغیر کسی تبدیل و تغییر کے اپنی نسبت استعمال کر لیا۔ پھر امام صاحب نے اسی مقام میں ایک اور کمال کیا ہے کہ اس معنی کے زیادہ پختہ کرنے کے لیے اسی صفحہ 665 میں آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا کے بحوالہ ابن عباس کے اسی کے مطابق تفسیر کی ہے۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں نوٹ ہے۔ سامعین، اس آیت کا حاشیہ ایڈیشن اول کے صفحہ 922 اور اس ایڈیشن کے صفحہ 606 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں وقال ابن عباس متوفی کا ممیتوں کا، دیکھو وہی صفحہ 665 بخاری، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت قرآن کریم ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ سو امام بخاری صاحب ابن عباس کا قول بطور تائید کے لائے ہیں، تا معلوم ہو کہ صحابہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے۔ اور پھر امام بخاری نے ایک اور کمال کیا ہے کہ اپنی صحیح کے صفحہ 531 میں مناقب ابن عباس میں لکھا ہے کہ خود ابن عباس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی کہ یا الہی اس کو حکمت بخش، اس کو علم قرآن بخش، کیونکہ دعا نبی کریم کی مستجاب ہے۔ اس لیے ابن عباس کا یہ بیان کہ توفی عیسیٰ جو قرآن کریم میں آیا ہے اماتت عیسیٰ اس سے مراد ہے، یعنی عیسیٰ کی وفات دینا۔ یہ معنی آیت کریمہ کے جو ابن عباس نے کیے ہیں اس وجہ سے بھی قابل قبول ہے کہ ابن عباس کے حق میں علم قرآن کی دعا مستجاب ہو چکی ہے۔ پھر امام بخاری نے اسی آیت فلما توفیتنی کو کتاب الانبیاء صفحہ 473 اور پھر صفحہ 490 میں انہی معنوں کے ظاہر کرنے کی غرض سے ذکر کیا ہے، اور ظاہر کیا ہے کہ اس قصے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح ابن مریم سے ایک مشابہت ہے۔ چنانچہ صفحہ 499 میں یہ حدیث بھی بروایت ابو ہریرہ لکھ دی ہے، انا اول الناس ابن مریم والانبیاء اولاد الاتن، اور اسی کی تائید میں امام بخاری نے کتاب المغازی میں بذیل کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 640 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حدیث لکھی ہے۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے جن کا ہمیں شکر کرنا چاہیے یہ ہے کہ انہوں نے صرف اسی قدر ثابت نہیں کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کی روح سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے پھر دنیا میں آ نہیں سکتا۔ چنانچہ بخاری کے صفحہ 640 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بعض آدمی یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت فوت نہیں ہوئے، اور بعض کہتے تھے کہ فوت ہو گئے مگر پھر دنیا میں آئیں گے۔ اس حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے گھر گئے اور دیکھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تب وہ چادر کا پردہ اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھکے اور چوما اور کہا کہ میرے ماں باپ تیرے پر قربان، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا ظاہر کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور پھر دنیا میں نہ آنے کی تائید میں یہ آیت پڑھی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد اس سے زیادہ نہیں کہ وہ رسول اللہ ہے، اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے گزر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ من قبلہ الرسل کا الف لام استغراق کا ہے جو رسولوں کی جمع افراد گزشتہ پر محیط ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلیل ناقص رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو وہ استدلال جو مدعا قرآن کریم کا ہے اس آیت سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے پیش کرنے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو فوت نہ ہوا ہو، اور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جو فوت ہو جائے پھر دنیا میں کبھی نہیں آتا، کیونکہ لغت عرب اور محاورہ اہل عرب میں خلا یا خلط ایسے لوگوں کے گزرنے کو کہتے ہیں جو پھر آنے والے نہ ہوں۔ پس تمام رسولوں کی نسبت جو آیت موصوفہ بالا میں خلط کا لفظ استعمال کیا گیا وہ اسی لحاظ سے استعمال کیا گیا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ لوگ ایسے گئے ہیں کہ پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یافتہ ہونے کی حالت میں آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دے کر کہا تھا کہ تو حیات اور موت میں پاک ہے، تیرے پر دو موتیں ہرگز وارد نہیں ہوں گی، یعنی تو دوسری مرتبہ دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کی تائید میں آیت قرآن کریم کی پیش کی، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے
کہ سب رسول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے گزر چکے ہیں اور جو رسول اس دنیا سے گزر گئے ہیں پھر اس دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ جیسا کہ قرآن شریف میں اور فوت شدہ لوگوں کی نسبت خلو یا خلط کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسا ہی یہی لفظ نبیوں کے حق میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ موت کے لفظ سے اخص ہے، کیونکہ اس کے مفہوم میں یہ شرط ہے کہ اس عالم سے گزر کر پھر اس عالم میں نہ آوے۔ غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ فوت شدہ نبیوں کے دوبارہ نہ آنے کے بارے میں اول قول ابو بکر صدیق کا پیش کیا، جس میں یہ بیان ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ دوبارہ آنا دو موتوں کو مستلزم ہے، اور پھر اس بارے میں قرآن کریم کی آیت پیش کی اور یہ ثبوت دیا کہ خلا اس گزرنے کو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عود نہ ہو۔ اس تحقیق و تدقیق سے کمالات امام بخاری ظاہر ہیں۔ جزاء اللہ خیر الجزائے وادخلہ اللہ فی جنات العلیاء۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں 5 حدیثیں ذکر کر کے متفرق طرق اور متفرق راویوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسیح ابن مریم اپنی موت کے بعد اموات میں جا ملا اور خدا تعالیٰ کے بزرگ نبی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان میں داخل ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں فوت شدہ جماعت میں اس کو پایا۔ دیکھو بخاری صفحہ 50 اور صفحہ 455 و صفحہ 471 و صفحہ 548 و 1120۔ اور ان حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ سب نبی اگرچہ دنیاوی زندگی کی روح سے مر گئے اور اس جسم کثیف اور اس کے حیات کے لوازم کو چھوڑ گئے، لیکن اس عالم میں ایک نئی زندگی جس کو روحانی کہنا چاہیے رکھتے ہیں، اور کیا مسیح اور غیر مسیح برابر اور مساوی طور پر اس نئی زندگی کے لوازم اپنے اندر جمع رکھتے ہیں۔ یہی منشا انجیل میں پطرس کے پہلے خط کا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وہ یعنی مسیح جسم کے حق میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا، یعنی موت کے بعد مسیح کو روحانی زندگی ملی ہے نہ جسمانی۔ دیکھو پطرس کا پہلا خط 3 باب 19 آیت، اور عبرانیوں کے خط 9 باب 27 آیت میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا ہے۔ ایسا ہی بائبل کے بہت سے مقامات میں موجود ہے کہ راست بازوں کے لیے ایک موت کے بعد پھر حیات ابدی ہے۔ اب اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ مسیح مر گیا اور روح اس کی فوت شدہ روحوں میں داخل ہے، اگر فرض محال کے طور پر پھر اس کا زندہ ہو کر دنیا میں آنا قبول کر لیں تو آسمان سے اترنا اس کا بہرحال غیر مسلم ہوگا، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ آسمان پر مرنے کے بعد صرف اس کی روح گئی جو دوسری روحوں میں شامل ہو گئی۔ ہاں اس فرض کے بنا پر یہ کہنا پڑے گا کہ کسی وقت اس کی قبر پھٹ جائے گی اور اس میں سے باہر آ جائے گا، اور یہ کسی کا اعتقاد نہیں۔ ما سوا اس کے ایک موت کے بعد پھر دوسری موت ایک عظیم الشان نبی کے لیے تجویز کرنا خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کے برخلاف ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ مسیح کو مار کر پھر قیامت کے قریب اسی دنیا میں لاتا ہے اس کی یہ مرضی ہے کہ سب کے لیے ایک موت اور مسیح کے لیے 2 موتیں ہوں۔ جس نے دنیا میں کسی جسم اور صورت میں جنم لیا وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھو خط 2 پطرس 3 باب 10 آیت۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے ایک یہ ہے کہ انہوں نے قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ دے کر کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا اور فوت شدہ بندوں میں جا ملا، پھر اس پیشگوئی کی نسبت جو ان کی صحیح میں درج ہے کہ ابن مریم نازل ہوگا 3 قوی قرینے قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آنے والا ابن مریم ہرگز وہ مسیح ابن مریم نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اول قرینہ یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، صفحہ 633۔ دوم قرینہ یہ ہے کہ آنے والے مسیح کی نسبت امامکم منکم کا قول استعمال کیا گیا ہے، جس سے صاف طور پر جتلا دیا ہے کہ وہ مسیح آنے والا اصل مسیح نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا ایک امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا، اور کسی اور امام کا مسیح کے ساتھ ہونا ہرگز ذکر نہیں کیا، بلکہ امامت کی وجہ سے ہی مسیح موعود کا نام حکم رکھا، عدل رکھا، مقسط رکھا۔ اگر وہ امام نہیں تو یہ صفات جو امامت سے ہی تعلق رکھتی ہیں کیوں کر اس کے حق میں بولی جا سکتی ہیں؟ اور اگر کہو کہ امامت سے مراد نماز خوانی کی امامت ہے جیسا کہ ہر یک مسجد میں ملا ہوا کرتے ہیں تو یہ عجیب عقل کی بات ہے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن نہیں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کے جو مختلف بلاد میں جا بجا سکونت رکھتے ہیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہی امام کافی ہو، بلکہ بڑے بڑے لشکروں کے لیے بھی جو جا بجا حسب مسالے جنگی متفرق ہوں ایک امام کافی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز پڑھانے کی امامت جیسا کہ آج کل لاکھوں آدمی کرا رہے ہیں، یہی تعداد ہر یک زمانہ کے لیے لابدی اور لازمی ہے جو صرف ایک سے انجام پذیر نہیں ہو سکتی، بلکہ امام سے مراد رہنما اور پیشوا اور خلیفہ ہے
جس کی صفات میں سے حکم اور عدل اور مقسط ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اب آنکھ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ یہ صفات بخاری کے سیاق سباق دیکھنے سے مسیح موعود کے حق میں اطلاق پائے ہیں یا کسی اور کے حق میں۔ اے بندگان خدا، کچھ تو ڈرو، دیکھو تمہارا دل ہی تمہیں ملزم کرے گا کہ تم حق پر پردہ ڈال رہے ہو۔ ڈرو اے لوگو، ڈرو اور خدا اور رسول کے فرمودہ سے عمدن انحراف مت کرو اور الحاد اور تحریف سے باز آ جاؤ۔ اللہ اور رسول کے کلمات کو ان کے مواضع سے کیوں پھیرتے ہو؟ وقت حرقتم وانتم تعلمون۔ سوم قرینہ جو امام بخاری نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ آنے والے مسیح اور اصل مسیح ابن مریم کے حلیہ میں جا بجا التزام کامل کے ساتھ فرق ڈال دیا ہے۔ ہر ایک جگہ جو اصل مسیح ابن مریم کا حلیہ لکھا ہے اس کے چہرہ کو احمر بیان کیا ہے، اور ہر یک جگہ جو آنے والے مسیح کا حلیہ بقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے اس کے چہرہ کو گندم گوں ظاہر کیا ہے، اور کسی جگہ اس التزام کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ چنانچہ صفحہ 499 میں 2 حدیثیں امام بخاری لایا ہے، ایک ابو ہریرہ سے اور ایک ابن عمر سے، اور ان دونوں میں یہ بیان ہے کہ معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو جو اصل عیسیٰ ہے دیکھا اور اس کو سرخ رنگ پایا، اور پھر اس کے آگے ابی سالم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو خواب میں دیکھا اور اس کا گندمگوں حلیہ بیان کیا۔ پھر صفحہ 1055 میں ابن عمر سے روایت ہے کہ آنے والے مسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور معلوم ہوا کہ وہ گندمگوں ہے، اور دجال کو سرخ رنگ دیکھا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سرخ رنگ قوم سے پیدا ہوگا۔ اور صفحہ 499 میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ابن مریم کو گندمگوں دیکھا۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ التزام کیا ہے کہ وہ اصل مسیح کے حلیہ کو بروایت ثقات صحابہ سرخ بیان کرتے ہیں اور آنے والے مسیح کا حلیہ گندمگوں ظاہر کرتے ہیں، جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آنے والا مسیح اور ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب اللباس میں بھی آنے والے مسیح کا حلیہ گندمگوں لکھا ہے، دیکھو صفحہ 876 کتاب اللباس۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو جو صحیح بخاری کے صفحہ 652 اور 464 میں ہے، یعنی حدیث ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد الا مریم وابنہا، اور حدیث بیشبوئی ہے غیر عیسیٰ کو متعارض حدیثوں کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ابن مریم سے مراد ہر یک وہ شخص ہے جو اس کی صفت اور رنگ میں ہو، اور متعارض حدیثیں یہ ہیں، دیکھو صفحہ 464 اور حدیث صفحہ 776 جس کے آخر ہے لم یضرہ الشیطان، ما سوا اس کے آیت انا عبادی لیس لک علیہم سلطان اور آیت سلام علیہ یوم ولد صاف دلالت کر رہی ہے کہ مس شیطان سے محفوظ ہونا ابن مریم سے مخصوص نہیں، اور زمخشری کا یہ تان کہ حدیث خصوصیت ابن مریم دربارہ محفوظیت از مس شیطان جو امام بخاری اپنی صحیح میں لایا ہے نقص خالی نہیں، اور اس کی صحت میں کلام ہے جیسا کہ خود اس نے بیان کیا ہے، فضول ہے، کیونکہ ہم ایک نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بزرگ بخاری نے خود اشارہ کر دیا ہے کہ ابن مریم اور اس کی والدہ سے مراد ہر یک ایسا شخص ہے جو ان دونوں کی صفتیں اپنے اندر جمع رکھتا ہو، ولا تناقض ولا تعارض۔ اور جبکہ یہ ثابت ہوا کہ کلام نبوی میں غیر عیسیٰ پر عیسیٰ یا ابن مریم کا بولا گیا ہے تو یہ محاورہ اور بھی معید ہمارے مطلب کا ہوگا۔ احادیث نبویہ میں یہ بھی ایک محاورہ شائع متعارف ہے کہ بعض کا بعض صفات کے لحاظ سے ایک ایسا نام رکھا جاتا ہے جو بظاہر وہ کسی دوسرے کا نام ہے، جیسا کہ صفحہ 521 میں یہ حدیث ہے لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر۔ دیکھو صفحہ 521 بخاری۔ اب ظاہر ہے کہ محدثیت حضرت عمر میں محدود نہیں، تو حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو محدث ہوگا وہ اپنی روحانی صفات کی روح سے عمر ہی ہوگا۔ ایسا ہی احادیث میں دعوت الارض کو بھی ایک خاص نام رکھ کر بیان کیا ہے، لیکن احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی استعمال کی روح سے عام ہے، اور دعوت الارض کو صحیح مسلم میں ایسے پیرایا سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو اس کو دجال کی جساست ٹھہرا دیا گیا ہے اور اسی کی رفیق اور اسی جزیرہ میں رہنے والی جہاں وہ ہے، اور ایک طرف حرم مکہ معظمہ میں صفا کے نیچے اس کو جگہ دے رکھی ہے، گویا وہ اس ارض مقدس کے نیچے ہے نہ دجال کے پاس، اور بیان کیا گیا ہے کہ اسی میں سے اس کا خروج ہوگا۔ اس استعارہ سے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الارض در حقیقت اس میں جسم ایسے علماء کے لیے ہے جو ذو جہتین واقع ہیں۔ یہاں
اس میں جسم جو لکھا ہے یہ غالباً سہو کاتب معلوم ہوتا ہے، اور غالباً یہاں اس میں جسم کی جگہ اس میں جنس ہے۔ ایک تعلق ان کا دین اور حق سے ہے، اور ایک تعلق ان کا دنیا اور دجالیت سے۔ اور آخری زمانہ میں ایسے مولویوں اور ملاؤں کا پیدا ہونا کئی جگہ بخاری میں لکھا گیا ہے، چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ حدیث خیر البریہ پڑھیں گے اور قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ وہی زمانہ ہے۔ انہی لوگوں کی ملاقات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفَرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّ تَعُوذُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ صفحہ 509 بخاری۔ یہی لوگ ہیں کہ باوجود کہ اللہ جل شانہ اور اس کا مقدس رسول سراسر مسیح ابن مریم کی وفات ظاہر کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کو فرمودہ خدا اور رسول پر اعتماد نہیں، حالانکہ حکم یہ تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا مَا كَانَ مِن شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ قَضَاءُ اللَّهِ حَقٌّ بخاری صفحہ 377 ما عندنا شیء الا کتاب اللہ بخاری صفحہ 250 حسبکم القرآن بخاری صفحہ 172۔ اب ہم بطور نمونہ امام بخاری کے افادات کے بیان کرنے سے فارغ ہوئے، اور بیانات متذکرہ بالا سے ظاہر ہے کہ امام بخاری صاحب اول درجہ پر ہمارے دعوی کے شاہد اور حامی ہیں، اور ہمارے مخالفوں کے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ایک ذرہ بھر بھی اپنے خیالات کی تائید میں کوئی حدیث صحیح بخاری کی پیش کر سکے۔ تو در حقیقت صحیح بخاری سے وہ منکر ہیں نہ ہم۔ بالآخر میں یہ بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ مجھے مکار اور غیر مسلم خیال کرتے ہیں تو آؤ اس طریق سے بھی مقابلہ کرو کہ ہم دونوں نشان قبولیت کے ظاہر ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تاکہ جس کے شامل حال نصرت الہی ہو جاوے اور قبولیت کے آسمانی نشان اس کے لیے خدا کی طرف سے ظاہر ہوں، وہ اس سلامت سے لوگوں کی نظر میں اپنی قبولیت کے ساتھ شناخت کیا جاوے، اور جھوٹے کی ہر روزہ کشمکش سے لوگوں کو فراغت اور راحت حاصل ہو۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب موصوف اپنی اشتہار 1 اگست 1891 میں لکھتے ہیں کہ یہ درخواست اس وقت مسموع ہوگی کہ جب تم اول اپنے عقائد کا عقائد اسلام ہونا ثابت کرو گے۔ غیر مسلم بریکٹ میں ہے یعنی جو مسلمان نہیں بریکٹ بند، خواہ کتنا ہی آسمانی نشان دکھاوے، اہل اسلام اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب ناظرین انصافاً فرماویں کہ جس حالت میں اسی ثبوت کے لیے درخواست کی گئی تھی کہ تا ظاہر ہو جاوے کہ فریقین میں سے حقیقی اور واقعی طور پر مسلمان کون ہے، پھر قبل الثبوت ایک مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل اور معتقد اور غیر مسلم کہنا اور لست مسلمن کر کے پکارنا کس قسم کی مسلمانی اور ایمانداری ہے؟ ماں سوا اس کے اگر یہ عاجز بزوں میں مولوی محمد حسین صاحب کافر ہے تو خیر وہ یہ خیال کر لیں کہ میری طرف سے جو ظاہر ہوگا وہ استدراج ہے، بس اس صورت میں بمقابل اس استدراج کے ان کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کرامت ہمیشہ استدراج پر غالب آتی ہے، آخر مقبولوں کو ہی آسمانی مدد ملتی۔ اگر میں بقول ان کے مردود ہوں اور وہ مقبول ہیں تو پھر ایک مردود کے مقابل پر اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر میں بقول ان کے کافر ہونے کی حالت میں کچھ دکھاؤں گا تو وہ بوجہ اولا دکھلا سکتے ہیں، مقبول جو ہوئے کہ مقبول را رد نہ باشد خان ومن عادہ لی ولی فقد آذنتہ للحرب۔ ابن سیاد نے اگر کچھ دکھایا تھا تو کیا اس کے مقابل پر معجزات نبوی ظاہر نہیں ہوئے تھے؟ اور کیا دجال کے ساحرانہ کاموں کے مقابل پر عیسیٰ کے نشان مروی نہیں؟ ففروا یا نہ تفرون۔